بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا تیسرا باب ہے التصورات، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ لفظ کی بحث اہم کیوں ہے، اور اسی طریقے سے دلالت کی 2 قسموں کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ دلالت اللفظی علی تمامی ما وضع لہ مطابقۃ وعلی جزئہ تضمن وعلی الخارجی التزام۔ قولہ دلالت اللفظی قد علمت ان نظر المنطقی بالذات انما فی المعرف والحجۃ وہما من قبیل المعانی للالفاظ الا انہ کما یتعارف ذکر الحد والغایۃ والموضوع فی صدر کتب المنطق لیفید بصیرۃ فی الشروع کذالک یتعارف ایراد مباحث الالفاظ بعد المقدمۃ لیعین علی الافادۃ والاستفادۃ وذلك بأن يبين معاني الألفاظ المصطلحة المستعملة في محاورات أهل هذا العلم من المفرد والمركب والكلي والجزئي والمتواتر والمشكك وغيرها، فالبحث عن الألفاظ من حيث الإفادة والاستفادة وهما إنما تكونان بالدلالة، فلذا بدأ بذكر الدلالة وهي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والأول هو الدال والثاني هو المدلول، والدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية وإلا فغير لفظية۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ لفظ کی دلالت اگر تمام اس معنی پر ہو جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے تو یہ مطابقی ہے، اور اگر اس کے جز پر ہو تو تضمنی ہے، اور اگر خارج پر ہو تو التزامی ہے۔ ماتن کا قول دلالت اللفظی۔ تحقیق آپ جان چکے ہیں کہ منطقی کی نظر بالذات وہ تو معرف اور حجت میں ہوتی ہے، اور یہ معانی کی قبیل سے ہے، نہ کہ الفاظ کی، مگر یہ کہ جس طریقے سے مشہور ہے تعریف کا ذکر کرنا اور غایت کا ذکر کرنا اور موضوع کا ذکر کرنا منطق کی کتابوں میں تاکہ وہ فائدہ پہنچائیں بصیرت کا کتاب کے شروع میں، اسی طریقے سے مشہور ہے الفاظ کے مباحث کو لے کر آنا مقدمے کے بعد تاکہ یہ مدد پہنچائیں افادے اور استفادے پر، اور یہ اس وجہ سے تاکہ بیان کیے جائیں ان اصطلاحی الفاظ کے معنی جن کو استعمال کیا گیا ہے اس علم والوں کے محاورات میں، مفرد میں سے، مرکب میں سے، کلی میں سے، جزئی میں سے، متواتر اور مشکک میں سے، اور اس کے علاوہ میں سے۔ لہذا بحث کرنا الفاظ سے افادے اور استفادے کی حیثیت سے ہے، اور یہ دونوں سوائے اس کے نہیں دلالت سے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ابتدا کی ہے دلالت کے ذکر سے، اور وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا اس طریقے سے ہونا کہ اس کے علم سے لازم ہے ایک دوسری چیز کا علم۔ پہلا اس کو دال کہتے ہیں، دوسرے کو مدلول کہتے ہیں۔ دال اگر لفظ ہو تو دلالت لفظیہ ہے، وگرنہ یہ دلالت غیر لفظیہ ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں مقدمہ یہاں تک مکمل ہو چکا ہے، اب کتاب کا باقاعدہ آغاز شروع ہو رہا ہے۔ تو تیسرا باب ہے تصورات۔ اب اس میں سب سے پہلے آپ متن کی عبارت دیکھ لیں، اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو شرح تہذیب کی عبارت ہے اس کو حل کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ لفظ کی دلالت اگر تمام اس معنی پر ہو رہی ہے جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے تو اس کو کہا جائے گا دلالت مطابقی۔ مطلب دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں کہ لفظ کی دلالت موضوع لہو کے کل پر ہو تو اس کو کہیں گے مطابقی۔ جیسے کہ اس کی مثال کیا بنے گی؟ انسان کی جو دلالت ہے وہ حیوان ناطق پر، جیسے کہ آپ نے تفصیل المنطق میں پڑھی ہے، اور اگر جو لفظ کی دلالت ہے وہ معنی موضوع لہو کے کل پر نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس کے جز پر ہو رہی ہے تو اس کو دلالت تضمنی کہیں گے، جیسے کہ انسان کی دلالت اکیلے حیوان پر یا پھر انسان کی دلالت اکیلے ناطق پر۔ اور اگر لفظ کی جو دلالت ہے وہ معنی موضوع لہو کے نہ تو کل پر ہو رہی ہے نہ ہی جز پر ہو رہی ہے تو اس قسم کی دلالت کو دلالت التزامی کہا جائے گا۔ جیسے انسان کی جو دلالت ہے وہ حیوان ناطق نہ تو اس مجموعے پر ہو رہی ہو، نہ اکیلے حیوان پر ہو رہی ہو، نہ ہی ناطق پر ہو رہی ہو، بلکہ انسان کی دلالت قابلیت علم پر ہو، تو چونکہ یہ نہ کل پر دلالت ہے نہ ہی جز پر دلالت ہے تو اس قسم کی دلالت کو دلالت التزامی کہا جائے گا، کیونکہ یہ کل اور جز سے خارج ہے۔ یہ بتا رہے ہیں وعلی الخارجی التزام، اور اگر لفظ کی دلالت خارج پر ہو رہی ہے تو اس قسم کی دلالت کو دلالت التزامی کہا جائے گا۔ اب چلتے ہیں شارح کی عبارت کی طرح۔ تو شارح نے جو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ جو ماتن کا جو یہ لفظ تھا نا دلالت اللفظی، اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں، ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اسی اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں منطق کے اندر جو بحث کی جاتی ہے وہ بحث کی جاتی ہے معرف اور حجت سے۔ اب معرف اور حجت کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ معلوم تصدیقات جن کی وجہ سے نامعلوم تصدیق کو معلوم کرتے ہیں تو ان معلوم تصدیقات کو معرف اور حجت کہا جاتا ہے۔ تو مناطقہ کی جو بحث ہوتی ہے وہ معرف اور حجت سے بحث ہوتی ہے، تو لہذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ معرف اور حجت سے بات کرتے، وہ تو معنی کی قبیل سے ہیں، تو آپ نے معنی سے بحث نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ نے یہ کیا کہا لفظ کی دلالت، تو آپ تو یہاں پہ لفظ سے بحث کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں قد علمتا
آپ تحقیق جان چکے ہیں کہ جو منطقی کی نظر بالذات یعنی اصالتاً جو منطقی کی نظر ہوتی ہے اس کا غور و فکر ہوتا ہے وہ تو مورخ اور حجت میں ہوتا ہے، وہما من قبیل المعانی لی الالفاظ، وہ تو معنی کی قبیل سے ہے، الفاظ کی قبیل میں سے نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے یہاں پہ جو سب سے پہلے بحث مقدمے کے بعد شروع کر رہے ہیں تو معنی کی بجائے آپ لفظ سے بحث کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ جو کہا نا الا انہ، اب یہاں سے اسی اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ لیکن جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ مقدمے میں 3 چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، ان میں مقدمے میں تعریف ہوتی ہے، غرض ہوتا ہے اور موضوع ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ جو 3 چیزیں ہیں مقصود نہیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ افادہ کہتے ہیں فائدہ پہنچانے کو، اور استفادہ کہتے ہیں فائدہ حاصل کرنا، لیکن ان 3 چیزوں کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ افادے اور استفادے میں مددگار ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے مناطق کی جو بحث ہے وہ ہوتی تو معانی کے اندر ہے، لیکن معانی کی بحث کرنے سے پہلے لفظ کی بحث اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ یہ افادہ اور استفادے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، یعنی فائدہ پہنچانے میں بھی اور فائدہ حاصل کرنے میں بھی۔ اب فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے میں مددگار کیسے ثابت ہوتی ہیں وہ آگے خود ہی بتا رہے ہیں، دیکھیں ذرا۔ فرما رہے ہیں الا انہ، مگر یہ کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے مقدمے کے اندر جو منطق کی تعریف کا ذکر کیا جاتا ہے، غرض و غایت ذکر کی جاتی ہے، موضوع ذکر کیا جاتا ہے، جو کتب منطق ہیں ان کے شروع کے اندر کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ لیفیدہ، تاکہ وہ فائدہ پہنچائیں، بصیرتاً فی الشروع، جب آپ منطق کو شروع کریں تو آپ علی وجہ البصیرت شروع کریں، آپ کسی اندھیرے کے اندر ٹامک ٹوئیاں نہ ماریں بلکہ آپ صحیح طریقے سے آپ کتاب کو حل کر سکیں۔ تو اسی وجہ سے مقدمے کے اندر تعریف، موضوع اور غرض و غایت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے الفاظ کی مباحث کو لے کر آنا یہ بھی مشہور اور معروف ہے مقدمے کے بعد، کیوں؟ کیونکہ یہ مددگار ثابت ہوتی ہے فائدہ پہنچانے پر اور فائدہ حاصل کرنے پر۔ اب یہاں پہ اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ فائدہ پہنچانے پر جو لفظ کی بحث ہے، مقصد تو ہے معنی سے بحث کرنا، تو لفظ کی بحث معنی کی بحث کس سے متعلقہ فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے میں مددگار کیسے ثابت ہوتی ہے، اس کا جواب آگے دے رہے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ منطقی مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں کچھ ایسے الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں جیسے مفرد، مرکب، کلی، جزئی، متواتی، مشکک وغیرہ، تو جب تک ان الفاظ کے معنی معلوم نہ ہو، ان اصطلاحات کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، تو لہذا یہ والی بات ضروری ہے کہ لفظ کی بحث ذکر کر کے یہ جو اصطلاحات ہیں ان کے معنی کو ذکر کر دیا جائے، تو پھر اس طریقے سے افادہ اور استفادہ یہ آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں وذالک، اور وجہ یہ ہے کہ اگر ان الفاظ کا معنی بیان کر دیا جائے، وہ الفاظ المصطلح جو اصطلاحی الفاظ ہیں جو کہ مسائل منطقی کے اندر استعمال ہوتے ہیں، المستعملہ جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں اس علم والوں کے محاورات میں، وہ کون سے الفاظ اس علم والوں کے محاورات میں استعمال کیے جاتے ہیں؟ ان میں سے مفرد ہے، مرکب ہے، کلی ہے، جزئی ہے، متواتی ہے، مشکک ہے، اور اس کے علاوہ الفاظ ہیں، تو یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو لہذا ان الفاظ سے بحث کرنا افادے اور استفادے کی حیثیت سے ہوتی ہے کہ جب آپ ان الفاظ کا معنی پہلے بیان کر دیں گے تو اگلے بندے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اور آپ کو سمجھانا بھی آسان ہو جائے گا، تو اسی وجہ سے معانی کی بحث سے پہلے لفظ کی بحث کو شروع کیا ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، وَهُمَا إِنَّمَا تَكُونَانِ بِالدَّلَالَةِ فَلِذَا بَدَا بِذِكْرِ الدَّلَالَةِ۔ دیکھیں ہم نے اوپر آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ جو مناطق ہیں اصل تو بحث کرتے ہیں معرف اور حجت سے، اور معرف اور حجت یہ معانی کی قبیل سے ہیں، لفظ کی قبیل سے نہیں ہے۔ پھر اعتراض یہ ہوا تھا کہ آپ معنی کی بحث شروع کرتے ہیں، اپنے لفظ کی بحث کیوں شروع کی ہے؟ تو اس ساری جو بحث کا خلاصہ جو اس اعتراض کا جواب دیا گیا تھا وہ یہ جواب دیا گیا تھا کہ معنی سے پہلے لفظ کی بحث کو اس لیے شروع کیا گیا ہے کیونکہ یہ افادے اور استفادے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو اب یہاں سے اگلا اعتراض ہو رہا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم نے یہ والی بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ لفظ کی بحث آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ افادے اور استفادے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے، لیکن لفظ سے پہلے جو دلالت ہے، یہ دلالت کا لفظ آپ کیوں لے کر رہے ہیں، دلالت کی بحث آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ دیکھیں، وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جو لفظ سے پہلے ہم دلالت لے کر آئے ہیں، دلالت سے بحث ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو لفظ افادے اور استفادے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے وہ دلالت کے اعتبار سے ثابت ہوتا ہے کہ لفظ دلالت کرتا ہے معنی کے اوپر، تو اسی وجہ سے دلالت کی بحث بھی ذکر کی ہے۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں وہما، اور وہ دونوں، ہما سے مراد کیا ہے؟ یہ افادہ اور استفادہ، یہ جو دونوں ہیں افادہ اور استفادہ جو لفظ سے حاصل ہوتا ہے یہ لفظ کے دلالت کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اسی وجہ سے دلالت کے ذکر کے ساتھ آغاز کیا ہے۔ اب آگے دلالت کی تعریف، دلالت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دلالت ہوتی کیا ہے۔ دیکھیں دلالت کہتے ہیں کہ ایک چیز کا اس حیثیت سے ہونا کہ اگر آپ کو اس چیز کا علم ہو تو اس کے علم سے آپ کو دوسری چیز کا علم بھی ہو جائے، جیسا کہ مثال کے طور پہ دھوپ ہے، اب دھوپ ہے، دھوپ سے آپ کو سورج کا علم ہو جائے گا، تو دیکھیں ایک چیز سے دوسری چیز کا علم ہو گیا، تو جو پہلی چیز جسے دوسری چیز کا علم ہوا ہے اس کو کہیں گے دال، اور وہ جو دوسری چیز ہے جس کا علم ہوا ہے اس کو کہیں گے مدلول۔
یہ اسی طریقے سے آپ کمرے میں آئے، کمرے میں کیا تھا؟ کولنگ تھی. اب کولنگ سے آپ کو علم ہو گیا اے سی چل رہا ہے. اب یہ جو کولنگ ہے یہ دال ہوگا اور جو اے سی کا چل رہا ہے یہ کیا ہوگا؟ یہ مدلول ہوگا. اب دلالت کی تعریف کیا ہے؟ وہی کون شیء. دلالت کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کا اس حیثیت سے ہونا یلزم من العلم بھی، کہ اس کے معلوم ہونے سے لازم ہے کسی اور چیز کا علم. جو پہلا جس کی وجہ سے دوسری کا علم لازم ہو رہا ہے اس کو دال کہتے ہیں، جو دوسرا ہے اس کو مدلول کہتے ہیں. باقی دال اور مدلول کے بارے میں میرے دو سبق بڑے انتہائی اہم ہے. ایک تفسیر المنطق کے اندر میں نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے اسی مسئلے سے متعلقہ، اور اسی طریقے سے جو عیسیٰ گوجی ہے اس میں بھی میں نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے. اگر آپ نے مزید سمجھنی ہو تو آپ میرے وہ دو سبق دیکھ سکتے ہیں. بَالدَّالُ إِن كَانَ لَفْظًا فَالدَّلَالَةُ لَفْظِيَّةٌ وَإِلَّا فَغَيْرُ لَفْظِيَّةٌ. اگلا مسئلہ دیکھیں، یہ جو دلالت ہے اس دلالت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے دلالت لفظیہ، دوسری ہے دلالت غیر لفظیہ. اب دیکھیں جو پہلی چیز جس سے آپ کو دوسری چیز کا علم ہوا ہے، بعض اوقات یہ لفظ ہوتی ہے. لفظ کیا ہوتا ہے کہ آپ زبان سے کوئی لفظ ادا کریں، ٹھیک ہے نا. ما یتلفظ بہ الانسان، اس کو لفظ کہا جاتا ہے. جیسے میں بولتا ہوں نا دھوپ، تو میں نے اب یہ زبان سے لفظ نکالا ہے، تو دھوپ کے جو لفظ ہے اس لفظ سے آپ کو معلوم ہو گیا سورج کا. تو دیکھیں اب یہاں پر دلالت کیا ہے؟ دلالت لفظیہ ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلی چیز جو دال ہوتی ہے وہ لفظ نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے دھواں دیکھا، اب آپ نے دھوئیں کا لفظ سنا نہیں ہے، کسی نے بولا نہیں ہے، کسی نے لکھا نہیں ہے، آپ نے صرف دیکھا ہے دھواں، لیکن دھوئیں سے آپ کو آگ کا علم ہو گیا. تو اس قسم کی جو دلالت ہوتی ہے وہ دلالت غیر لفظیہ ہوتی ہے. باقی اس کے بارے میں مزید تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح تہذیب کا تیسرا باب ہے التصورات، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم دلالت مطابقی، تضمنی اور التزامی کے بارے میں پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. وَكُلُّ مِنْهُمَا إِنْ كَانَ بِسَبَبِ وَضْعِ الْوَاضِعِ وَتَعْيِينِهِ الْأَوَّلَ بِإِزَاءِ الثَّانِي فَوَضْعِيَّةٌ كَدَلَالَةِ لَفْظِ زَيْدٍ عَلَى ذَاتِهِ وَدَلَالَةِ الدَّوَالِ الْأَرْبَعِ عَلَى مَدْلُولَاتِهَا. وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ اقْتِضَاءِ الطَّبْعِ حُدُوثِ الدَّالِ عِنْدَ عُرُوضِ الْمَدْلُولِ فَتَبْعِيَّةٌ كَدَلَالَةِ عَلَى وَجْعِ الصَّدْرِ وَدَلَالَةِ سُرْعَةِ النَّبْضِ عَلَى الْحُمَّى. وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ أَمْرٍ غَيْرِ الْوَضْعِ وَالطَّبْعِ فَالدَّلَالَةُ عَقْلِيَّةٌ كَدَلَالَةِ لَفْظِ دَيْزٍ الْمَسْمُوعِ مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ عَلَى وُجُودِ اللَّافِظِ وَكَدَلَالَةِ الدُّخَانِ عَلَى النَّارِ. فَأَقْسَامُ الدَّلَالَةِ سِتَّةٌ وَالْمَقْصُودُ بِالْبَحْثِ هَاهُنَا الدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ إِذْ عَلَيْهَا مَدَارُ الْإِفَادَةِ وَالِاسْتِفَادَةِ. وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى مُطَابَقَةٍ وَتَضَمُّنٍ وَالْتِزَامٍ لِأَنَّ دَلَالَةَ اللَّفْظِ بِسَبْعِ وَضْعِ الْوَاضِعِ إِمَّا عَلَى تَمَامِ الْمَوْضُوعِ لَهُ أَوْ عَلَى جُزْئِهِ أَوْ عَلَى أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ. ترجمہ دیکھ لیں. اور ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو واضح کے وضع کرنے کے سبب سے ہوگا اور اس کے پہلی مرتبہ متعین کرنے کے سبب سے ہوگا دوسرے کے مقابلے میں، تو یہ وضعیہ ہے. جیسا کہ لفظ زید کی دلالت اس کی ذات پر، اور جیسا کہ دوال اربع کی دلالت اپنے مدلولات پر. اور اگر مدلول کے عارض ہونے کے وقت دال کا پیدا ہونا طبیعت کے اقتضاء کی وجہ سے ہو تو یہ دلالت طبعیہ ہے، جیسا کہ کی دلالت سینے کی تکلیف پر، اور نبض کے تیز چلنے کی دلالت بخار پر. اور اگر کسی ایسے امر کی وجہ سے ہو جو کہ وضع اور طبیعت سے علاوہ ہے تو یہ دلالت عقلیہ ہے، جیسا کہ لفظ دیر جس کو سنا جائے دیوار کے پیچھے سے، اس کی دلالت بولنے والے کے وجود پر، اور جیسا کہ دھوئیں کی دلالت آگ پر. تو دلالت کی کل 6 قسمیں ہوں گی، اور مقصود یہاں پر بحث کرنے سے دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، اسی لیے کہ اسی کے اوپر افادے اور استفادے کا مدار ہے. اور یہ تقسیم ہوتی ہے دلالت مطابقی، تضمنی اور التزامی کی طرف، اس لیے کہ لفظ کی دلالت یا تو واضح کے وضع کرنے کے سبب ہوگی، یا تو پھر تمام موضوع لہو پر اس نے وضع کیا ہوگا، یا اس کے جز پر، یا کسی ایسے عمل پر جو کہ اس معنی موضوع لہو سے خارج ہے. عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں جو ہم نے سبق نمبر 1 پڑھا تھا، اس سبق نمبر 1 کا جو اختتام تھا، اس کا جو تعلق ہے، اس کا تعلق اسی سبق نمبر 1 کے اختتام کے ساتھ ہے. ایک بات جو آپ نے یہاں پر سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو متن کی عبارت سبق نمبر 1 کی تھی، یہ شرح کی عبارت بھی وہی سبق نمبر 1 ہی کی چل رہی ہے. وہاں پر چونکہ ایک سٹاپ آیا تھا تو ہم نے وہاں پہ ایک بریک لے کے سبق مکمل کر دیا تھا. یہاں سے جو سبق شروع ہو رہا ہے گویا کہ وہ اسی سبق کا تتمہ اور اختتام ہے. تو دیکھیں جو سبق ہم نے گزشتہ پڑھا تھا اس کا آخر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دلالت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے دلالت لفظیہ، دوسری ہے دلالت غیر لفظیہ. اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں وَكُلُّ مِنْهُمَا، یعنی دلالت کی وہ دونوں قسمیں کون کون سی؟ یہ منہما میں جو ہما ضمیر ہے، تثنیہ کی ضمیر ہے، وہ 2 کی طرف لوٹ رہی ہے. ایک ان میں سے دلالت لفظیہ ہے، دوسری اس میں سے دلالت غیر لفظیہ ہے. فرما رہے ہیں کہ دونوں میں سے یعنی دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ یا تو واضح کے وضع کرنے کے سبب ہوگا، اور جو پہلا ہے اس کو دوسرے کے مقابلے میں متعین کرنے کے سبب ہوگا. پہلے سے کیا مراد ہے، دوسرے سے کیا مراد ہے، یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں. دیکھیں پہلے سے مراد ہے دال، اور جو دوسرا ہے دوسرے سے مراد ہے مدلول. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دلالت کی جو 2 قسمیں ہیں، لفظیہ اور غیر لفظیہ، ان کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے وضعیہ.
وضعیہ میں کیا ہوتا ہے کہ جو واضح ہوتا ہے، وضع کرنے والے نے اس کو کسی خاص معنی کے لیے وضع کیا ہوتا ہے، دال کو مدلول کے لیے واضح نے متعین کیا ہوتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، مثال اس کی دے رہے ہیں جیسا کہ لفظ زید، اس کی دلالت ہو ذات زید پر۔ اب یہاں پہ دیکھیں جب والدین نے نام رکھا تھا زید کا، یہ جو نام رکھا گیا ہے یہ ذات زید کے لیے ہی نام رکھا گیا ہے، تو لفظ زید کی جو وضع ہے، جو اس کی تعیین کی گئی ہے، اس کی تعیین مدلول یعنی ذات زید کے لیے کی گئی ہے۔ تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ یا تو واضح کے وضع کرنے کے سبب ہوگا، یعنی واضح نے اس کو کسی خاص معنی کے لیے، کسی خاص مدلول کے لیے وضع کیا گیا ہوگا، تو اگر اس قسم کی دلالت ہے تو اس قسم کی دلالت کو دلالت وضعیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مثال ہوگی، جیسا کہ لفظ زید کی دلالت ہے اس کی ذات پر۔ اب اس کی دوسری مثال دے رہے ہیں دلالت وضعیہ کی، جیسا کہ دوال اربع کی دلالت ہے اس کے مدلولات پر۔ اب دوال اربع کیا ہے، یہاں پر اس کو بھی سمجھ لیں۔ دوال اربع کی مثال کیا ہے؟ دوال اربع کہتے ہیں عقود کو، خطوط کو، نسب کو اور اشارات کو۔ عقود، خطوط، نسب اور اشارات، یہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں جو عقود ہے یہ جیسے انگلی کی جو گرے ہوتی ہے نا، جو اعداد و شمار کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ عربی کے اندر جو گنتی بتانے کے لیے انگلی کو مخصوص طریقے سے بند کیا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، جس طریقے سے مختلف اعداد کے اوپر دلالت ہوتی ہے۔ اب یہ جو انگلی کی گرے ہیں جو کہ مختلف اعداد کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے عقد۔ تو چونکہ اس کو واضح نے وضع کیا ہے لہذا یہ دلالت وضعیہ کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جو قسم ہے دوال اربع میں وہ ہے خطوط۔ خطوط جیسا کہ خطوط جمع ہے خط کی، خط کہتے ہیں لکیر کو، جیسا کہ میں نے یہاں پر اب یہ کچھ لکیریں کھینچی ہیں زید۔ اب یہ جو میں نے لکھا ہے یہ خطوط ہے جو کہ ذات زید کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ یہ لفظ زید نہیں ہے، لفظ زید وہ ہے جو آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، جو آپ لکھ رہے ہیں، جو آپ ڈرا کر رہے ہیں، یہ ہے خط۔ اب یہ خط بھی بالکل اسی طریقے سے دلالت کرتے ہیں جس طریقے سے لفظ زید جو انسان اپنے زبان سے ادا کرتا ہے وہ بھی ذات زید کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ زید ایک مثال ہے، کوئی بھی آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں، جیسا کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں پنکھا۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک ایسا خط ہے جو کہ پنکھے کے وجود کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے خطوط۔ اب تیسری قسم ہے نسب۔ نسب جیسے نہر کے اندر نا لکڑی کا پیمانہ ہوتا ہے پانی کی پیمائش کو معلوم کرنے کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے نسب۔ اور یہ بھی جو چونکہ واضح نے وضع کیا ہے اپنے مخصوص معنی کے لیے، تو یہاں سے دال سے مدلول کا جو پتہ چل رہا ہے یہ واضح کے وضع کرنے کی وجہ سے چل رہا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے دلالت وضعیہ۔ اور چوتھے نمبر پر اشارات۔ اب دیکھیں اشارے سے بھی دلالت ہوتی ہے، جیسے آپ نے ہاں کا اشارہ کرنا تو آپ سر کو اوپر سے نیچے ہلاتے ہیں، تو جب ہم نے اوپر سے نیچے سر کو جو ہلانا ہے اس کو ہم نے وضع کیا ہے یس کے اشارے کے لیے، ہاں کے لیے۔ یہ اسی طریقے سے انکار کے لیے ہم نے جو اشارہ مقرر کیا ہے وہ ہے سر کو دائیں سے بائیں ہلانا۔ اب یہ جو ہے یہ واضح نے وضع کیا ہے کس معنی کے لیے؟ نہیں پر دلالت کرنے کے لیے۔ تو یہ چار قسم کی دلالتیں ہیں جن کو دوال اربع کہا جاتا ہے، اور یہ بھی دلالت وضعیہ کے اندر آتی ہیں۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں جیسا کہ دوال اربع کی دلالت کرنا اپنے مدلولات پر۔ یہ تو ہوگی پہلی قسم دلالت وضعیہ۔ اب اس کے بعد آگے دوسری قسم بتا رہے ہیں۔ دیکھیں جو دلالت کی دوسری قسم ہے وہ ہے دلالت طبعیہ۔ اب دلالت طبعیہ ہوتی کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ دیکھیں جو مدلول ہے وہ طبیعت کو عارض آتا ہے، طبیعت کو پیش آتا ہے، اس طبیعت کو عارض آنے کی وجہ سے، طبیعت کے پیش آنے کی وجہ سے جو طبیعت ہے وہ دال کے پیدا ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سینے میں درد ہو رہا ہے، اب یہ جو سینے پر درد ہے یہ مدلول ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو آپ کو پیش آتی ہے۔ تو مدلول کی کیفیت طبیعت کو پیش آئی ہے، عارض ہوئی ہے، تو اس طبیعت کو پیش آنے کی وجہ سے، عارض ہونے کی وجہ سے طبیعت نے تقاضا کیا ہے کس کا؟ دال کے پیدا کرنے کا۔ تو جب سینے میں درد ہوتی ہے تو انسان پھر کیا کرتا ہے؟ انسان پھر کی آواز نکالتا ہے۔ یہ جو کھانسی جب انسان کو آتی ہے تو کھانسی کا پیش آنا یہ مدلول ہے جو کہ طبیعت کو پیش آیا ہے، تو جس کے تقاضا کرنے کی وجہ سے دال یعنی جو کھانسنا ہے انسان، یہ طبیعت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ جو دال ہے اس کو پیدا کیا جائے، اس کو وجود کے اندر لایا جائے۔ یا اسی طریقے سے جو اس کی دوسری مثال دے رہے ہیں دلالت طبعیہ کی، وہ ہے نبض کا تیز چلنا، حما بخار پر۔ دیکھیں جو بخار ہے یہ طبیعت کو عارض آتا ہے، طبیعت کو پیش آتا ہے، جس کی وجہ سے طبیعت نبض کے تیز چلنے کا تقاضا کرتی ہے۔ تو نبض کا جو تیز چلنا ہوتا ہے وہ طبیعت کے اقتضاء کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے دلالت طبعیہ۔ فرما رہے ہیں یا پھر یہ ذرا عبارت ذرا حل کریں، وَإِنْ كَانَ، یا پھر یہ ہے کہ جو عروض المدلول، مدلول کے عارض ہونے کے وقت طبیعت کا اقتضاء، طبیعت تقاضا کرتی ہے کس چیز کا؟ حدوث دال کا، کہ دال کو پیدا کیا جائے، دال کو وجود میں لایا جائے۔ تو اس قسم کی وجہ سے جو دلالت ہوتی ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو دلالت طبعیہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ کی دلالت ہے سینے کی تکلیف پر، اور نبض کے تیز چلنے کی دلالت ہے حما بخار پر۔ دلالت کی دو قسمیں ہو گئی ہیں، ایک ہے وضعیہ
اور دوسری ہم نے سمجھ لیا طبعیہ۔ اب تیسری قسم آگے سے بتا رہے ہیں عقلیہ۔ عقلیہ میں کیا ہوتا ہے، بتا رہے ہیں کہ اگر جو دلالت ہے وہ کسی ایسے امر کی وجہ سے ہو جو امر وضع اور طبع سے ہٹ کر ہے، نہ تو واضح نے وضع کیا ہے اور نہ ہی طبیعت کے اقتضاء کی وجہ سے جو دال ہے اس کا وجود ہوا ہے، تو پھر اگر اس قسم کی دلالت ہوگی تو اس کو کہا جائے گا دلالت عقلیہ۔ جیسے کہ حضرت نے اس کی دو مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال دی ہے لفظ دیس، دیوار کے پیچھے سے آپ کمرے کے اندر موجود تھے، آپ نے کو باہر سے آواز سنی دیس، اس طریقے کی آواز آئی، تو جب آپ نے باہر یہ والی آواز سنی ہے دیز، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی نہ کوئی شخص ضرور موجود ہے جس نے یہ والا لفظ بولا ہے۔ اب یہ جو آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ آپ کو عقل کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے، تو یہ جو دلالت ہوگی اس کو دلالت عقلیہ کہا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے دھواں ہے، آپ نے دھواں دیکھا تو دھوئیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہیں نہ کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ واضح نے دھوئیں کو وضع کیا ہو عقل پر دلالت، آگ پر دلالت کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو دھواں ہے وہ طبیعت کے اقتضاء کی وجہ سے، تقاضا کرنے کی وجہ سے آگ پر دلالت کرتا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے عقل کے ذریعے سے آپ نے سمجھ لیا کہ دھواں ہے تو آگ ضرور ہوگی۔ تو یہ جو دھوئیں سے آگ پر دلالت ہو رہی ہے یہ عقل کی وجہ سے آپ کو معلوم ہو رہی ہے۔ تو یہ کل 3 قسمیں ہو جائیں گی عقلیہ۔ پھر ہم نے جیسے کہ شروع میں پڑھا تھا کہ 2 قسمیں تھی، لفظیہ اور غیر لفظیہ۔ تو لفظیہ کی بھی یہ 3 قسمیں ہوں گی، لفظیہ وضعیہ، لفظیہ طبعیہ، لفظیہ عقلیہ، اور غیر لفظیہ کی بھی یہی 3 قسمیں ہوں گی، غیر لفظیہ وضعیہ، غیر لفظیہ طبعیہ، غیر لفظیہ عقلیہ، تو کل 6 قسمیں بن جائیں گی۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ أَمْرٍ، اور اگر کسی ایسے امر کی وجہ سے دلالت ہو جو کہ وضع اور طبع سے ہٹ کے ہے تو یہ دلالت عقلیہ ہے، جیسے کہ لفظ دیز جس کو دیوار کے پیچھے سے سنا جائے بولنے والے کے وجود پر دلالت کرتا ہے، اور یہ دلالت عقل کی وجہ سے ہمیں معلوم ہو رہی ہے۔ یا اسی طریقے سے دخان، اس کی دھوئیں کی دلالت ہے آگ کے اوپر، تو دلالت کی کل قسمیں کتنی ہوں گی؟ 6 قسمیں ہوں گی۔ والمقصود بالبحث ہا ہنا الدلالۃ اللفظیۃ الوضعیہ۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، یہاں سے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ دلالت کی کل 6 قسمیں ہیں، لفظیہ کی 3 اور غیر لفظیہ کی 3، کل 6 قسمیں ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ متن کے اندر 6 قسمیں ذکر کرتے، لیکن متن کے اندر 6 قسمیں ذکر نہیں کیا ہے بلکہ صرف ایک ہی قسم ذکر کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دلالت لفظیہ وضعیہ کی۔ دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں مطابقی، تضمنی اور التزامی، تو باقی جو 5 قسمیں ہیں وہ ذکر کیوں نہیں کی ہیں؟ یہ اعتراض ہے، اسی کا جواب یہاں سے دیا جا رہا ہے، والمقصود بالبحث ہا ہنا۔ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مناطقہ کی جو بحث ہوتی ہے وہ معنی سے ہوتی ہے، اور معنی معلوم کرنے کے لیے ہمیں لفظ کی ضرورت ہے، تو لہذا لفظ سے جو متن کے اندر بحث کی گئی، پھر جو لفظ سے ہمیں معنی معلوم ہوتے ہیں وہ لفظ کے دلالت کرنے کی وجہ سے معلوم ہوتے ہیں، اور یعنی جو افادہ اور استفادہ، فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا جو مقصد ہوتا ہے وہ لفظ کے دلالت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ جو افادہ اور استفادہ ہے یہ صرف دلالت لفظیہ وضعیہ کے اندر تو حاصل ہوتا ہے، باقی قسموں کے اندر حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے متن کے اندر صرف دلالت لفظیہ وضعیہ سے بحث کی گئی ہے، اور اسی کی پھر آگے انشاءاللہ مزید وضاحت آئے گی، باقی قسموں سے بحث نہیں کی ہے۔ دیکھیے یہ بتا رہے ہیں والمقصود بالبحث ہا ہنا، یہاں پر جو مقصد ہے بحث کرنے کا متن کے اندر وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ افادہ اور استفادہ کا جو مدار ہے وہ دلالت لفظیہ وضعیہ کے اوپر ہے۔ پھر دلالت لفظیہ وضعیہ کے آگے بتا رہے ہیں کہ 3 قسمیں ہیں، ایک ہے مطابقی، دوسری ہے تضمنی، اور تیسری ہے التزامی۔ اب مطابقی، تضمنی اور التزامی میں آپ کو سبق نمبر 1 کے شروع کے اندر بھی بتا چکا ہوں، خلاصے کے طور میں آپ کو دوبارہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اگر لفظ کی جو وضع ہے، اگر لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے کل پر ہے تو یہ دلالت لفظیہ وضعیہ مطابقی ہے، جیسے حیوان ناطق، لفظ انسان کی دلالت حیوان ناطق پر۔ اب یہ دیکھیں کل کے اوپر دلالت ہو رہی ہے تو یہ مطابقی ہے، اور اگر جز پر دلالت ہو جیسے انسان کی دلالت حیوان پر یا انسان کی دلالت ناطق پر تو یہ تضمنی ہے، اور اگر نہ کل پر ہے نہ جز پر ہے بلکہ کسی امر خارج پر دلالت ہو رہی ہے تو اس کو دلالت التزامی کہا جائے گا۔ دیکھیں ذرا یہ بتا رہے ہیں وہی تنقسیم، یہ تقسیم ہوتی ہے کون سی؟ یہ دلالت لفظیہ وضعیہ، یہ تقسیم ہوتی ہے مطابقی، تضمنی اور التزامی کی طرف۔ کیسے تقسیم ہوتی ہے؟ بتا رہے ہیں کہ جو لفظ کی دلالت ہے یا تو واضح کے وضع کرنے کی وجہ سے ہوگی، یا تو تمام موضوع لہو پر وضع کیا ہے اس نے، یا اس کے جز کے لیے وضع کیا ہے، یا کسی امر خارج پر وضع کیا ہے، تو یہ اس اعتبار سے اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا تیسرا باب ہے التصورات، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم لزوم عقلی اور لزوم عرفی کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ اللُّزُومِ عَقْلًا وَعُرْفًا،
وتلزمهما المطابقة ولو تقديرا ولا عكسا ولا بد فيه في دلالة الالتزام من اللزوم أي كون الأمر الخارجي بحيث يستحيل تصور الموضوع له بدونه سواء كان هذا اللزوم الذهني عقلا كالبصر بالنسبة إلى الأعمى أو عرفا كالجود بالنسبة إلى الحاتم۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور ضروری ہے اس کے لیے لزوم کا ہونا عقلاً یا عرفاً، اور لازم ہے ان دونوں کو مطابقی اگرچہ تقدیراً ہو اور اس کے برعکس نہیں ہے۔ ضروری ہے اس میں یعنی دلالت التزام میں لزوم کا ہونا یعنی امر خارج کا ہونا اس حیثیت سے کہ موضوع لہو کا تصور محال ہو اس کے بغیر، چاہے یہ لزوم ذہنی عقلاً ہو جیسا کہ بصارت نسبت کرتے ہوئے اندھے پن کی طرف، یا عرفاً ہو جیسا کہ سخاوت نسبت کرتے ہوئے حاتم کی طرف۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو دلالت وضعیہ ہے اس کی 3 قسمیں ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی تھی، ان میں ایک قسم مطابقی تھی، دوسری تضمنی تھی اور تیسری التزامی تھی۔ اب یہاں پر جو پہلا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے متن میں وہ یہ ہے کہ دلالت مطابقی اور دلالت تضمنی کے اندر تو کوئی شرط نہیں ہے، البتہ جو دلالت التزامی ہے اس کے اندر ایک شرط کا ہونا ضروری ہے۔ وہ دلالت التزامی میں شرط کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دلالت التزامی کے اندر لزوم کا ہونا ضروری ہے، چاہے یہ لزوم عقلی طور پر ہو چاہے یہ لزوم عرفی طور پر ہو۔ اب یہ لزوم ہوتا کیا ہے عقلی طور پر اور لزوم ہوتا کیا ہے عرفی طور پر، وہ انشاءاللہ جب ہم شرح تہذیب کی عبارت حل کریں گے آج کے سبق میں انشاءاللہ وہاں پر اس کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ اس کے بعد جو اگلی بات جو متن کے اندر ذکر کی ہے وہ یہ ذکر کی ہے وَتَلْزَمُهُمَا، اور ان دونوں کو لازم ہے دلالت مطابقی اگرچہ تقدیری ہو اور اس کے برعکس نہیں ہے۔ کن دونوں کو لازم ہے دلالت مطابقی؟ دیکھیں 3 دلالتیں ہیں، ایک ہے مطابقی، دوسری ہے تضمنی اور تیسری ہے التزامی۔ یہ جو ہما ضمیر ہے یہ ہما ضمیر لوٹ رہی ہے دلالت تضمنی اور دلالت التزامی کی طرف، کہ جو دلالت مطابقی ہے یہ تضمنی اور التزامی کو تو لازم ہے لیکن اس کے برعکس نہیں ہے کہ دلالت مطابقی کو دلالت تضمنی اور دلالت التزامی لازم ہو۔ دیکھیں ضابطہ یہ ہے کہ جو نسبت ہے وہ ہمیشہ 2 چیزوں کے درمیان ہوتی ہے، اگر 3 چیزیں ہوں تو 2 کو ایک طرف اور ایک کو ایک طرف کر کے نسبت بیان کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو ماتن ہے ماتن نے دلالت مطابقی کو ایک طرف کیا ہے اور دلالت تضمنی اور التزامی کو ایک طرف کر کے نسبت بیان کر رہے ہیں، اور نسبت یہ بیان کی ہے کہ ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ دیکھیں جو تضمنی اور التزامی ہے یہ خاص مطلق ہے اور جو مطابقی ہے یہ عام مطلق ہے۔ جہاں پر تضمنی اور التزامی ہوگا وہاں پر دلالت مطابقی کا ہونا لازم ہے، لیکن جہاں پر دلالت مطابقی ہوگی وہاں پر تضمنی اور التزامی کا ہونا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یہ جو کہا نا ولا عکسا، اس کے برعکس نہیں ہے، یہی والی بات ہے کہ جہاں پر مطابقی پائی جائے گی وہاں پر تضمنی ہو اور وہاں پر التزامی ہو، یہ والی ہے۔ فرمانے لا عکسا ایسی بات نہیں ہے، اس کے برعکس نہیں ہے۔ یہ تو ہوگی متن کی عبارت، اب چلتے ہیں شرح کی عبارت کی طرف۔ اب ذرا شرح تہذیب کی عبارت دیکھیے، فرمانے لا بد فیہ، اس میں لازم ہے۔ یہ جو آگے نکالا نا فی دلالت الالتزامی، یہ جو فیہ میں ہی ضمیر ہے اس کا مرجع بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ دلالت التزام کی طرف لوٹ رہی ہے کہ دلالت التزام میں لزوم عقلی یا لزوم عرفی کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اب یہاں سے یہ جو آگے فرمایا نا لزوم ای کون الامر الخارجی بحیث یستحیل تصور الموضوع لہ بدونہ، یہاں سے لزوم کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب لزوم کی تعریف کیا ہے؟ لزوم کی تعریف یہ ہے کہ وہ امر خارج جو معنی موضوع لہو کو ایسے لازم ہو کہ جب معنی موضوع لہو کا تصور آئے تو ساتھ ساتھ اس امر خارج کا تصور بھی آئے، تو یہ جو امر خارج ہے اس کو کہا جائے گا لزوم ذہنی۔ اب یہ جو لزوم ذہنی ہے اس لزوم ذہنی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے لزوم ذہنی عقلی اور دوسری ہے لزوم ذہنی عرفی۔ اب یہ دونوں کیا ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی ایک ایک کر کے آپ تفصیل سے سمجھ لیں۔ دیکھیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لزوم ذہنی عقلی کی۔ لزوم ذہنی عقلی وہ امر خارج جو معنی موضوع لہو کو ایسے لازم ہوتا ہے کہ معنی موضوع لہو کا تصور عقلی طور پر اس امر خارج کے بغیر محال ہو۔ جیسے اب دیکھیں نا جو اعمیٰ ہے، اعمیٰ کا جو معنی موضوع لہو کیا ہے؟ عدم بصر، یعنی جس کی بصارت نہ ہو۔ اب عدم بصر کو بصر ہونا لازم ہے، اب یہ بصر ایسا لازم ہے جس کا ملزوم عدم بصر سے جدا ہونا عقلاً محال ہے۔ اب یہاں پہ ذرا سمجھ لیں کہ جو بصر ہے یہ بنے گا لازم اور جو عدم بصر ہے یہ بنے گا ملزوم۔ اب یہ جو لازم ہے یہ ملزوم سے جدا ہو عقلی طور پر یہ محال ہے،
کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب آپ عدم بصر کا تصور کریں اور آپ کے ذہن میں بصر کا تصور نہ آئے، ایسا عقلی طور پر محال ہے۔ جب بھی عدم بصر یعنی ملزوم کا تصور ہوگا تو ساتھ ہی بصر کا تصور بھی لازمی طور پر ہو جائے گا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ بصر اما یعنی عدم بصر کو عقلاً لازم ہے، کیونکہ عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مقید عدم بصر کا تصور بلا قید محال ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں اس کو یہ جو ہے نا عدم بصر یہ ملزوم بھی ہے اور اس کو آپ مقید بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ لازم بھی ہے اور اس کو آپ قید بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جب بھی مقید کا تصور آئے گا وہاں پر قید کا تصور لازمی طور پر آئے گا، جب بھی ملزوم کا تصور آئے گا وہاں پر لازم کا تصور عقلی طور پر لازمی آئے گا۔ یہی بتا رہے ہیں کہ جو لزوم عقلی ہے یعنی امر خارجی اس حیثیت سے ہو کہ موضوع لہو کا تصور وہ محال ہو بغیر اس لازم کے۔ اب یہاں پہ دیکھیں موضوع لہو یہ عدم بصر ہے، تو عدم بصر کا تصور اس بصارت کے بغیر محال ہے، تو یہ لزوم ذہنی عقلی کی مثال ہے، جیسے کہ بصارت نسبت کرتے ہوئے اما اندھے پن کی طرف۔ اب اس کے بعد آگے سمجھ لیں لزوم ذہنی عرفی کی تعریف۔ دیکھیں لزوم ذہنی عرفی وہ امر خارج ہوتا ہے جو معنی موضوع لہو کو ایسے لازم ہوتا ہے کہ معنی موضوع لہو کا تصور اس امر خارج کے بغیر عرفاً محال ہو۔ یہاں پر یہ تھا کہ عقلاً محال ہو، یہاں پر یہ ہے کہ عرفاً محال ہو۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے سخاوت۔ اب یہ جو سخاوت ہے یہ حاتم کو لازم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ ایسا لازم ہے، پہلے یہاں پہ سمجھ لیں کہ ملزوم کیا ہے اور لازم کو ہے۔ دیکھیں جو ملزوم ہے نا یہاں پہ وہ ہے حاتم، اور یہ جو سخاوت ہے یہ ہے لازم۔ اب یہ دیکھیں جب بھی ملزوم معنی موضوع لہو کا تصور آئے گا تو لازم یعنی سخاوت کا تصور عرفی طور پر عرف میں ذات حاتم کے ساتھ ہی آئے گا۔ جب بھی آپ ذات حاتم کا تصور کریں گے تو سخاوت کا تصور بھی ساتھ ہی آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ عرف کے اعتبار سے حاتم کا تصور تو آ جائے لیکن سخاوت کا تصور نہ آئے، لیکن ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لزوم عقلی نہیں ہے، لزوم عرفی ہے، کیونکہ عقل کے اندر تو ذات حاتم کا تصور بغیر سخاوت کے آ سکتا ہے، وہ بھی انسان ہے اور انسان کے تصور کو سخاوت لازم نہیں ہے عقلی طور پر، لیکن عرفی طور پر جب بھی حاتم کا تصور آئے گا تو وہاں پر لازمی طور پر سخاوت کا تصور بھی آئے گا۔ تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو دلالت التزامی ہے اس میں لزوم ہوتا ہے۔ لزوم سے کیا مراد ہے؟ لزوم سے مراد ہے لزوم ذہنی۔ پھر لزوم ذہنی کی دو قسمیں ہیں، یا تو عقلی ہوگا یا عرفی ہوگا۔ باقی اس کے بارے میں جو بحث ہے میں نے آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بتا دیا ہے کہ تضمنی اور التزامی کو مطابقی لازم ہے، لیکن مطابقی کو تضمنی اور التزامی لازم نہیں ہے۔ باقی جو مزید وضاحت ہے وہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا تیسرا باب ہے التصورات، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم لزوم تحقیقی اور لزوم تقدیری کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَتَلْزَمُهُمَا الْمُطَابَقَةُ وَلَوْ تَقْدِيرًا إِذْ لَا شَكَّ أَنَّ الدَّلَالَةَ الْوَضْعِيَّةَ عَلَى جُزْءِ الْمُسَمَّى وَلَازِمَهُ فَرْعُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُسَمَّى سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الدَّلَالَةُ عَلَى الْمُسَمَّى مُحَقَّقَةً بِأَنْ يُطْلَقَ اللَّفْظُ وَيُرَادَ بِهِ الْمُسَمَّى وَيُفْهَمَ مِنْهُ الْجُزْءُ أَوِ اللَّازِمُ بِالطَّبْعِ أَوْ مُقَدَّرَةً كما إذا اشتهر اللفظ في الجزء أو اللازم فالدلالة على الموضوع له وإن لم يتحقق هناك بالفعل إلا أنها واقعة تقديرا بمعنى أن لهذا اللفظ معنى لو قصد من اللفظ لكان دلالته عليه مطابقة وإلى هذا أشار بقوله ولو تقديرا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور لازم ہے ان دونوں کو مطابقت اگرچہ تقدیری ہو، اس لیے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ دلالت وضعیہ مسمہ کے جز پر اور اس کے لازم پر یہ فرع ہے اس دلالت کی جو کہ مسمہ پر ہو رہی ہے۔ برابر ہے کہ وہ دلالت جو کہ مسمہ پر ہو رہی ہے تحقیقی طور پر ہو، بئیں طور کے لفظ مطلق ذکر کیا جائے اور مراد لیا جائے اس سے مسمہ اور سمجھا جائے اس سے جز کو یا اس سے لازم کو طبعی طور پر، یا پھر یہ دلالت مسمہ پر تقدیری طور پر ہو رہی ہو، جیسا کہ کوئی لفظ مشہور ہو جائے جز میں یا اس کے لازم معنی میں، تو دلالت موضوع لہو پر اگرچہ یہاں پر متحقق نہیں ہے بالفعل، مگر یہ کہ یہاں پر موجود ہے تقدیری طور پر۔ بئیں طور کے اس لفظ کا معنی ہے، اگر اس لفظ سے اس معنی کا قصد کیا جائے تو اس لفظ کی دلالت اس معنی پر مطابقی ہوگی، اور اسی طرف اشارہ کیا ہے اپنے اس قول سے ولو تقدیرا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں متن کے اندر ایک بات ذکر کی گئی تھی کہ جہاں پہ دلالت تضمنی اور دلالت التزامی پائی جائے گی وہاں پہ مطابقی پایا جانا لازم اور ضروری ہے، لیکن اس کے برعکس نہیں ہے کہ جہاں پہ مطابقی ہوگی وہاں پہ تضمنی اور التزامی بھی ہوگی۔ وجہ کیا ہے اس کی اور دلیل کیا ہے اس بات کی؟ اسی بات کی جو دلیل ہے اور وجہ ہے وہ یہاں سے ذکر کی جا رہی ہے، اذ لا شک ان دلالت الوضعیہ، یہاں تک علی المسمى تک۔
اب یہ دلیل کس اعتبار سے، اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں جو لفظ کی دلالت ہے اپنے کل پر یہ ہے اصل، اور اسی طریقے سے جو لفظ کی دلالت ہے اپنے جز پر یہ ہے فرع، اور اسی طریقے سے جو لفظ کی دلالت ہے اپنے لازم خارج پر یہ ہے فرع۔ اور اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو فرع ہے وہ اپنے وجود میں کل کی محتاج ہوتی ہے، جبکہ کل اپنے وجود میں فرع کی محتاج نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ اب یہ ہاتھ ہے، یہ ایک جز ہے، اور انسان کا جو پورا وجود ہے یہ کل ہے۔ اب ہاتھ اپنے وجود میں کل کا تو محتاج ہے، لیکن کل اپنے وجود میں ہاتھ کا محتاج نہیں ہے۔ ایسا تو ہوتا ہے کہ وجود ہو لیکن ہاتھ نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہاتھ ہو اور پورا انسان کا وجود ہی نہ ہو۔ تو یہ والی بات کلیئر ہوگی۔ اور اسی طریقے سے لازم خارج، لازم خارج ایک خارجی وصف ہوتا ہے، تو جب ایک ذات اور وجود پایا جائے گا تو تبھی اس کی کوئی خارجی وصف پایا جائے گا۔ اگر ذات اور وجود ہی نہیں ہے تو پھر اس کی خارجی صفت کیسے پائی جا سکتی ہے؟ تو یہ تو ہوگی پہلی بات۔ اب دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ جو کل پر دلالت ہے یہ ہوتی ہے مطابقی میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے جو جز پر دلالت ہوتی ہے یہ ہوتی ہے تضمنی میں، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اور لازم خارجی پر جو دلالت ہوتی ہے یہ ہوتی ہے التزامی میں۔ تو ہم دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو تضمنی اور التزامی ہے یہ چونکہ فرع ہے اور مطابقی اصل ہے، لہذا جہاں پر تضمنی اور التزامی ہوگی وہاں پہ مطابقی لازمی طور پر پائی جائے گی، اور جہاں پر مطابقی ہوگی وہاں پہ تضمنی اور التزامی کا پایا جانا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جو دلالت وضعی ہے مسمى کے جز پر جیسا کہ ہوتا ہے تضمنی میں، اور اسی طریقے سے جو دلالت وضعی ہے مسمى کے لازم پر، لازم خارج پر، جیسا کہ ہوتا ہے التزامی میں، یہ فرع ہے اس دلالت کی جو کہ مسمى پر ہوتی ہے، یعنی مسمى کے کل پر، جو کہ ہوتا ہے مطابقی کے اندر۔ تو مطابقی کے اندر جو دلالت ہے وہ ہوگی اصل، اور جو تضمنی اور التزامی میں جو دلالت ہے وہ ہوگی فرع۔ تو لہذا جہاں فرع پائی جائے گی وہاں پر اصل کا پایا جانا لازم اور ضروری ہے۔ یہ ہوگی پہلی بات۔ آگے دیکھیں، سواء کانت تلک الدلالۃ علی المسمى محققہ او مقدرہ، برابر ہے کہ یہ جو دلالت ہے معنی موضوع لہو کے کل پر یہ یا تو تحقیقی ہوگی یا تقدیری ہوگی۔ دیکھیں بتانا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ جو دلالت مطابقی ہے اس کا جو تعلق ہے نا التزامی اور اسی طریقے سے تضمنی، بلکہ تضمنی پہلے ہے التزامی بعد میں، ان کا جو تعلق ہے نا یہ تعلق ہے لزوم کا۔ یہ جو مطابقی ہے یہ لازم ہے، اور اسی طریقے سے جو التزامی ہے یا تو جو تضمنی ہے یہ ملزوم ہے۔ تو یہ دونوں ہوں گے ملزوم، اور مطابقی یہ ہوگا لازم، اور لازم اور ملزوم کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے نا اس تعلق کو لزوم کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو لزوم کا تعلق ہے مطابقی کا التزامی اور تضمنی کے ساتھ، اس لزوم کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے لزوم تحقیقی، دوسرا ہے لزوم تقدیری۔ اب لزوم تحقیقی کیا ہوتا ہے، لزوم تقدیری کیا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں لزوم تحقیقی یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ کا استعمال ہے اپنے معنی موضوع لہو کے کل پر ہوتا ہے، تو ایسا لفظ جب بولا جائے گا تو اس کی جو دلالت ہے اپنے معنی موضوع لہو کے کل پر تحقیقی طور پر جو دلالت ہوگی وہ مطابقی ہوگی، لیکن اسی دلالت مطابقی سے بالتبع معنی موضوع لہو کے جز پر اور معنی موضوع لہو کے لازم پر بھی دلالت ہو جائے گی۔ تو یہ جو بالتبع دلالت ہوگی اس میں التزامی میں اور جو تضمنی میں یہ دلالت ہوگی جزوی طور پر، اور تابع ہو کر دلالت ہوگی تحقیقی طور پر، اور اصالتاً جو دلالت ہوگی وہ دلالت ہوگی مطابقت کے اوپر۔ اور جو لزوم تقدیری ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ کا استعمال ہے وہ معنی موضوع لہو کے جز پر یا معنی موضوع لہو کے لازم میں مشہور ہو گیا ہوتا ہے، اور اس کی جو دلالت ہوتی ہے اور جو معنی موضوع لہو کے کل پر جو دلالت ہوتی ہے اس کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ تو اب اگر یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں جو دلالت ہوگی نا اس میں تضمنی اور التزامی کے اوپر یہ تحقیقاً ہوگی، اور لفظ بول کر یہ جو دلالت ہوگی نا اس کے اوپر مطابقی کے اوپر یہ دلالت تقدیراً ہوگی۔ اب تقدیراً کا کیا مطلب ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں تقدیراً کا مطلب یہ ہے کہ لفظ جو معنی موضوع لہو کے جز پر اور معنی موضوع لہو یا پھر اسی طریقے سے معنی موضوع لہو کے لازم میں مشہور ہو گیا ہے، اس لفظ کا ضرور کوئی ایسا معنی موضوع لہو کا کل ہے کہ اگر وہ لفظ بول کر معنی موضوع لہو کا کل مراد لیا جائے تو اس پر جو دلالت ہوگی یہ دلالت مطابقی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ معنی موضوع لہو کے کل کو ترک ضرور کر دیا گیا ہے، لیکن مراد لینا ممتنع نہیں ہے۔ اگر مراد لیا جائے تو وہ جو مراد لیا جائے گا تو یہ دلالت مطابقی ہی ہوگی۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جہاں کہیں بھی التزامی اور تضمنی پائی جائے گی وہاں پر مطابقی لازمی طور پر پائی جائے گی، یا تو پائی جائے گی تحقیقی طور پر یا پھر پائی جائے گی تقدیری طور پر، اور دونوں کا جو مطلب اور مفہوم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں،
فرما رہے ہیں کہ برابر ہے کہ یہ دلالت یعنی لفظ کی دلالت مسمہ، مسمہ سے مراد کیا ہے؟ معنی موضوع لہو کا کل، یا تو تحقیقی طور پر ہوگی۔ تحقیقی طور پر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بتا رہے ہیں کہ لفظ کو مطلق ذکر کیا جائے اور مراد اس سے لیا جائے مسمہ یعنی معنی موضوع لہو کا کل، اور اسی کل سے ہی جز اور لازم بھی سمجھ لیا جائے تابع کرتے ہوئے۔ یہ جو دلالت ہو رہی ہے یہ تحقیقی طور پر ہو رہی ہے، یہ تقدیری طور پر دلالت ہوگی۔ تقدیری طور پر دلالت کیسے ہے؟ کیونکہ لفظ ہے وہ اپنے معنی موضوع لہو کے جز میں یا معنی موضوع لہو کے لازم میں مشہور ہو گیا ہے۔ معنی موضوع لہو پر دلالت اگرچہ یہاں پر پائی نہیں جا رہی ہے بالفعل، مگر یہ کہ موجود ہے تقدیری طور پر۔ کیا مطلب ہے تقدیری طور پر موجود ہونے کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ معنوی طور پر اگر اس لفظ سے مراد لیا جائے معنی موضوع لہو کا کل، تو دلالت جو اس کے اوپر ہوگی معنی موضوع لہو کے کل کے اوپر، وہ دلالت مطابقی ہوگی۔ اسی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ ولو تقدیرہ، کہ جہاں کہیں تضمنی اور التزامی پر دلالت پائی جائے گی وہاں پر لازمی طور پر دلالت مطابقی پائی جائے گی، یا تو تحقیقی طور پر پائی جائے گی یا پھر تقدیری طور پر پائی جائے گی۔ باقی رہ گیا ولا عکس، اس کے برعکس نہیں ہے، وہ کیا مطلب ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا تیسرا باب ہے تصورات، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ تضمنی اور التزامی میں کیا نسبت ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ولا عکس اذ یجوز ان یکون لللفظ معنی بسیط لا جزء له ولا لازم له فتحققت حينئذ المطابقة بدون التضمن والالتزام ولو كان له معنى مركب لا لازم له فيتحقق التضمن بدون الالتزام ولو كان له معنى بسيط له لازم تحقق الالتزام بدون التضمن فالاستلزام غیر واقع في شيء من الطرفين۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور لا عکسا اس لیے کہ جائز ہے کہ لفظ کے لیے ایک معنی واحد ہو جس کا جز نہ ہو اور اس کا لازم معنی بھی نہ ہو، تو اس وقت مطابقت تو متحقق ہوگی تضمنی اور التزامی کے بغیر، اور اگر اس کا معنی مرکب ہے لیکن لازم نہیں ہے تو اس وقت تضمنی بھی متحقق ہوگی التزامی کے بغیر، اور اگر اس کا معنی واحد ہے لیکن اس کے لیے لازم موجود ہے تو پھر اس وقت التزامی متحقق ہوگی تضمنی کے بغیر، تو لہٰذا استلزام یہ واقع نہیں ہوگا کسی چیز میں بھی طرفین میں سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جہاں کہیں تضمنی اور التزامی پائی جائے گی وہاں پر مطابقی کا پائی جانا لازم اور ضروری ہے، اور اس کے بعد اگلی بات یہ تھی لا عکسا، لیکن اس کے برعکس نہیں ہے۔ برعکس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں مطابقی پائی جائے وہاں پر تضمنی بھی پائی جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں کہیں مطابقی پائی جائے وہاں پر التزامی بھی پائی جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں پہ تضمنی جہاں پہ ہوگی نا وہ وہی ہوگی جہاں پہ کوئی چیز ایسی ہو جس کا جز ہے، اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کے اجزاء ہی نہیں ہیں، تو جب اس کا اجزاء نہیں ہے تو پھر اس وقت جب جز نہیں ہے تو وہاں پہ دلالت تضمنی بھی نہیں پائی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ نقطہ، اب یہ جو نقطہ ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اجزاء نہیں ہے، لیکن نقطے کے کل کے اوپر جو دلالت ہو رہی ہے مطابقی تو دلالت ہو رہی ہے، لیکن چونکہ اس کے اجزاء نہیں ہے لہذا اس میں دلالت تضمنی نہیں پائی جا سکتی۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اجزاء بھی ہوتے ہیں، تو اگر کل پر دلالت ہوگی تو مطابقی ہو جائے گی، جز پر دلالت ہوگی تو یہ تضمنی ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس کا لازم خارج پایا جاتا ہے اور بعض اوقات لازم خارج نہیں پایا جاتا ہے، تو اگر تو لازم خارج پایا جائے گا تو پھر دلالت التزامی بھی پائی جائے گی، اور اگر لازم خارج نہیں پایا جاتا ہے تو وہاں پہ دلالت التزامی بھی نہیں پائی جا سکتی ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ جہاں کہیں تضمنی اور التزامی ہوگی وہاں پر مطابقی کا ہونا لازم اور ضروری ہے، لیکن جہاں کہیں مطابقی ہوگی وہاں بعض اوقات تضمنی اور التزامی ہو سکتی ہے، بعض اوقات تضمنی اور التزامی نہیں ہوگی۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں جائز اس لیے کہ یہ والی بات جائز ہے، مطلب یہ کہ یہ والی بات ممکن ہے کہ کوئی لفظ ایسا ہے جس کا معنی بسیط ہے، یعنی اس کا معنی واحد ہے، اس کے اندر مرکب نہیں ہے، اجزاء سے مل کر نہیں بنا ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے اور اس کا کوئی لازم خارج بھی نہیں ہے، تو اس وقت دلالت مطابقی تو متحقق ہوگی لیکن دلالت تضمنی اور التزامی متحقق نہیں ہوگی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کا معنی وہ بسیط نہیں ہوتا ہے بلکہ معنی مرکب ہوتا ہے، تو جب معنی مرکب ہے تو اس وقت اگر کل پر دلالت ہے تو مطابقی ہے، جز پر دلالت ہے تو تضمنی ہے، لیکن اس کا لازم خارج نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت دیکھیں دلالت تضمنی یہ تو متحقق ہو سکتی ہے، دلالت التزامی کے بغیر متحقق ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے جس کا معنی واحد ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی لازم خارج بھی پایا جاتا ہے، تو جب اس کا معنی بسیط ہے تو وہاں پہ تضمنی تو نہیں پائی جا سکتی ہے لیکن التزامی پائی جائے گی۔ التزامی کیوں پائی جائے گی؟ التزامی اس لیے پائی جائے گی کیونکہ اس کا لازم خارج پایا جا رہا ہے۔
تو یہی بتا رہے ہیں ولو کان لو، اور اگر اس کا معنی بسیط ہے، اس کا لازم خارج پایا جاتا ہے تو اس وقت دلالت التزامی یہ تو پائی جائے گی بغیر تضمنی کے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، فل استلزام غیر واقع فی شیء من الطرفین، بتا رہے ہیں کہ ایک کا دوسرے کو لازم ہونا طرفین میں سے کسی شے میں بھی واقع نہیں ہے۔ اب طرفین سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں طرفین سے مراد ہے تضمنی اور التزامی، یہ دو طرفیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تضمنی التزامی کو لازم ہو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ التزامی تضمنی کو لازم ہو۔ جس طریقے سے مطابقی تھا نا، مطابقی اب تضمنی کو بھی لازم تھی اور التزامی کو بھی لازم تھی، لیکن جو التزامی تھی نہ ہی وہ مطابقی کو لازم تھی اور تضمنی نہ ہی یہ مطابقی کو لازم تھی۔ تو یہاں پر جانب واحد سے تو لازم تھا، لزوم تھا، لیکن دوسری جانب سے لزوم نہیں تھا۔ لیکن ان دونوں کے اندر جو ہے تضمنی اور التزامی میں نہ تو تضمنی التزامی کو لازم ہے، نہ ہی التزامی تضمنی کو لازم ہے۔ ہم نے اوپر مثالیں پڑھ لی ہیں کہ ایک مثال ایسی ہے وہاں پہ تضمنی پائی جا رہی ہے، التزامی نہیں پائی جا رہی ہے، اور ایک مثال ایسی ہے کہ جہاں پہ التزامی پائی جا رہی ہے، تضمنی نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو استلزام ہے یعنی ایک کا دوسرے کو لازم ہونا طرفین میں سے کسی چیز میں بھی واقع نہیں ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ اس کا برعکس نہیں ہے، کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ دلالت مطابقی میں تو لزوم ہوتا ہے تضمنی اور التزامی کو، تضمنی اور التزامی کا لزوم نہیں ہوتا ہے، لیکن جو یہ والی سچویشن ہے، یہ والی سچویشن تضمنی اور التزامی کے اندر پائی نہیں جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا تیسرا باب ہے تصورات، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مفرد اور مرکب کی تعریف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والموضوع ان قصد بجزئه الدلالة على جزء معناه فمركب اما تام خبر او انشاء و اما ناقص تقییدی او غیره والا فمفرد۔ والموضوع ای اللفظ الموضوع ان اريد دلالة جزء منه على جزء معناه فهو المركب والا فهو المفرد۔ فالمركب انما يتحقق بامور اربع، الاول ان يكون لللفظ جزء، والثاني ان يكون لمعناه جزء، والثالث ان يدل جزء لفظه الى جزء معناه، والرابع ان تكون هذه الدلاله مرادة۔ فبانتفاء كل من القيود الاربعه يتحقق المفرد، فللمركب قسم واحد وللمفرد اقسام اربعه، الاول ما لا جزء لللفظ نحو حمزة الاستفهام، الثاني ما لا جزء لمعناه نحو لفظ الله، والثالث ما لا دلالة لجزء لفظه الى جزء معناه كزيد وعبد الله علما، والرابع ما يدل جزء لفظه الى جزء معناه لكن الدلالة غير مقصودة كالحيوان الناطق علما للشخص الانسانی۔ جی ترجمہ دیکھ لیں، اور موضوع اگر قصد کیا جائے اس کے جز سے دلالت کرنے کا اس کے معنی کے جز پر، تو یہ مرکب ہے، یا تو تام ہوگا، خبریہ ہوگا، یا انشاء ہوگا، یا پھر یہ ناقص تقییدی ہوگا، یا ناقص غیر تقییدی ہوگا، وگرنہ یہ مفرد ہے۔ موضوع یعنی وہ لفظ جس کو وضع کیا گیا ہے، اگر تو مراد لیا جائے اس کے جز کی دلالت سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کرنے کا تو یہ مرکب ہے، وگرنہ یہ مفرد ہے۔ مرکب متحقق ہوتا ہے 4 امور سے۔ پہلا یہ ہے کہ لفظ کا جز ہو، دوسرا یہ ہے لفظ کے معنی کا جز ہو، تیسرا یہ ہے لفظ کے جز سے اس معنی کے جز پر دلالت ہو، چوتھا یہ ہے کہ یہ والی دلالت مراد بھی ہو۔ ان 4 قیودات کے منتفی ہونے کے وقت مفرد متحقق ہوگا۔ تو مرکب کی ایک ہی قسم ہے اور مفرد کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ لفظ کا جز ہی نہ ہو، جیسا کہ حمزہ استفہام۔ دوسرا یہ ہے کہ لفظ کا جز ہو لیکن اس کے معنی کا جز نہ ہو، جیسا کہ لفظ اللہ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ لفظ کے جز کی معنی کے جز پر دلالت نہ ہو، جیسا کہ زید اور عبداللہ، جبکہ یہ علم ہو۔ اور چوتھا یہ ہے کہ لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرے لیکن یہ جو دلالت ہے یہ مقصود نہ ہو، جیسا کہ حیوان ناطق جو کسی شخص انسانی کا علم ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں بات یہ چل رہی تھی کہ جو مناطقہ ہیں یہ بحث کرتے ہیں معانی سے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مناطقہ کی جو بحث ہوتی ہے وہ بحث ہوتی ہے حجت سے، اور یہ جو حجت ہے یہ از قبیل معانی ہے، لیکن یہ جو معانی ہے ان پر الفاظ دلالت کرتے ہیں، تو لہذا اسی وجہ سے مناطقہ الفاظ سے بھی بحث کرتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے جو کہ معانی پر دلالت کرتے ہیں، اس لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ اس لفظ کو یا تو وضع کیا گیا ہوگا مفرد معنی کے لیے یا پھر مرکب کے لیے، تو لفظ یا مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اسی مفرد اور مرکب کی تعریف کی جائے گی۔ مفرد کیا ہوتا ہے، مرکب کیا ہوتا ہے، اور مرکب ہے تو اس کی کیا کیا اقسام ہیں۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ وہ لفظ جس کو وضع کیا گیا ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ مرکب کیا ہوگا، اگر تو لفظ کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کرنے کا ارادہ کیا گیا ہو تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ مرکب ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ زید کھڑا ہے، اب یہ مرکب ہے، کیوں؟ اب یہ دیکھیں اس کے الفاظ ہیں تو لفظ کے اجزاء ہیں اور اس کے جو معنی ہیں معنی کے بھی اجزاء ہیں۔ زید اس کا الگ معنی ہے، کھڑا ہونا یہ الگ معنی ہے، اور ہے جو کہ نسبت ہے اس کا الگ معنی ہے۔ تو لفظ کے جو اجزاء ہیں اس کے معنی کے اجزاء کے اوپر دلالت کر رہے ہیں اور اس دلالت کا قصد اور ارادہ بھی کیا گیا، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مرکب ہے۔
اب یہ جو مرکب ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مرکب یا تو تام ہوگا یا پھر ناقص ہوگا۔ مرکب تام کی دو قسمیں، ایک ہے خبریہ، دوسری ہے انشائیہ، اور مرکب جو ناقص ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب تقییدی، دوسرا ہے مرکب غیر تقییدی۔ یہ تو ہو گیا مرکب کی قسمیں، وگرنہ یہ مفرد ہوگا۔ مفرد کیا ہوگا؟ یعنی لفظ کے اجزاء سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کرنے کا ارادہ ہی نہ کیا گیا ہو، اس کو کہا جائے گا کہ یہ لفظ مفرد ہے۔ بہرحال یہ متن کی عبارت تھی جو کہ میں نے آپ کو مختصراً سمجھا دی ہے۔ اب چلتے ہیں آگے شرح تہذیب کی عبارت کی طرف۔ دیکھیے جو شرح تہذیب ہے اس میں دو باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ مفرد کی کیا تعریف ہے اور مرکب کی کیا تعریف ہے۔ تو سب سے پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ کتاب کی عبارت حل کر لیں گے، وہ بہت آسان ہے۔ مفرد کیا آپ یہ سمجھیں کہ مفرد کی چار صورتیں ہیں، یا پھر آپ یہ کہیں کہ چار اقسام ہیں۔ اب یہ چار قسمیں سمجھ لیں گے تو مرکب سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ مفرد کی پہلی قسم یہ ہے کہ لفظ کا جز ہی نہ ہو، جیسا کہ حمزہ استفہام۔ اب یہ لفظ ہے اس کا، لیکن اس کا جز نہیں ہے۔ نمبر دو، لفظ کا جز تو ہے لیکن اس کے معنی کے اجزاء نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں لفظ اللہ، لفظ کے اجزاء ہیں، حمزہ الگ ہے، دو لام الگ ہیں، ہاں الگ ہے، لیکن اس کا معنی یعنی جو ذات الہی ہے اس کے اجزاء نہیں ہے، یہ دوسری قسم ہوگی۔ نمبر تین، لفظ کے اجزاء ہوں اور اس کے معنی کے بھی اجزاء ہوں، لیکن لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت نہ ہوتی ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسا کہ زید، اور اسی طریقے سے عبداللہ۔ اب یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، عبداللہ جبکہ کسی کا نام رکھ دیا جائے، اب زید اس کے اجزاء ہیں، زا الگ جز ہے، یا الگ جز ہے، دال الگ جز ہے۔ اسی طریقے سے جو اس کا معنی ہے یعنی جو ذات زید ہے اس کے بھی اجزاء ہیں، سر الگ ہے، ہاتھ پاؤں الگ ہیں، پیٹ الگ ہے، رانے الگ ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ جو لفظ کے اجزاء ہیں، زا یہ سر پر دلالت کرتا ہو، یا یہ پیٹ پر دلالت کرتا ہو، دال یہ ہاتھوں یا پاؤں پر دلالت کرتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ لفظ کے اجزاء سے معنی کے اجزاء کے اوپر دلالت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اسی طریقے سے دیکھیں عبداللہ، لفظ کے بھی اجزاء ہیں، عبد یہ الگ جز ہے، لفظ اللہ یہ الگ جز ہے، اور جو اس کا معنی ہے یعنی جو ذات ہے عبداللہ کی، یہ اس معنی پر دلالت بھی کرتا ہے، اور معنی کے بھی اجزاء یعنی جو ذات عبداللہ ہے اس کا سر ہے، اس کا جسم ہے، اس کا پیٹ ہے، اس کی رانے ہیں، اس کا کمر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو لفظ کے اجزاء ہے اس کے معنی کے اجزاء پر دلالت کرتے ہوں۔ یعنی عبد ہے مثال کے طور پر اس کے سر پہ دلالت کرتا ہو، لفظ اللہ اس کے بازو پر دلالت کرتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو لفظ کے بھی اجزاء ہیں، معنی کے بھی اجزاء ہیں، لیکن لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہوگی تیسری قسم۔ چوتھی قسم آپ سمجھے لفظ کی، وہ ہے جیسا کہ مثال کے طور پہ کسی کا ہم نام رکھ دیتے ہیں حیوان ناطق۔ اب یہ دیکھیں حیوان ناطق انسان کا نام ہے، تو یہ دیکھیں یہ جو حیوان ہے یہ انسان پر دلالت کرتا ہے، اور ناطق یہ بھی انسان پر دلالت کرتا ہے، لیکن جب ہم نے حیوان ناطق کسی مخصوص شخص کا نام رکھ دیا ہے تو اب یہاں پہ لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت تو کرتے ہیں، لیکن مراد یہ دلالت مقصود نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم اس کو حیوان ناطق کہہ کر بلائیں گے تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم حیوان ناطق اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حیوان ناطق انسان کو کہا جاتا ہے، بلکہ ہم تو حیوان ناطق اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا نام حیوان ناطق ہے، نہ کہ اس حیثیت سے کہ جو حیوان ناطق ہے وہ انسان کو کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لفظ کے اجزاء ہیں، معنی کے اجزاء ہیں، لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ چار قسمیں ہیں مفرد کی۔ اب مرکب کیا ہوگا؟ مرکب میں یہ ہوگا لفظ کا جز ہو، اس کے معنی کا بھی جز ہو، اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر رہا ہو، اور یہ جو دلالت ہے یہ دلالت مراد بھی لی گئی ہو، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ مرکب ہے۔ میں آپ کو مثال دے دی ہے، جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ زید کھڑا ہے۔ اب یہ دیکھیں جو زید کھڑا ہے، اب یہ الفاظ ہیں اس کے اجزاء ہیں، اور اس کے معنی اس کے بھی جز ہیں۔ زید کا الگ معنی ہے، کھڑا ہونے کا الگ معنی ہے جو کہ نسبت ہے، کھڑے ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے، اس کا الگ معنی ہے، اور لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت بھی کرتے ہیں، اور یہ دلالت مراد بھی لی گئی ہے۔ تو یہ قسم ہے مرکب کی۔ تو خلاصہ کیا نکلے گا کہ جو مرکب ہے اس کی ایک قسم ہے، اور جو مفرد ہے اس کی چار قسمیں ہیں۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ وہ لفظ جس کو وضع کیا گیا ہے اگر تو مراد لیا جائے لفظ کے جز سے دلالت کرنے کا اس کے معنی کے جز پر تو یہ مرکب ہے، وگرنہ یہ مفرد ہے۔ تو مرکب کب متحقق ہوگا؟ جب چار امور پائے جائیں۔ چار امور کون سے ہیں؟ نمبر ایک، ان یکون لللفظ جزء، پہلا یہ ہے کہ لفظ کا جز ہو۔ الثانی، دوسرا کیا ہے کہ اس کے معنی کا بھی جز ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ لفظ کا جو جز ہے وہ اس کے معنی کے جز پر دلالت بھی کرتا ہو، اور چوتھے نمبر پر کیا ہے کہ یہ جو دلالت ہے یہ دلالت مراد بھی ہو۔ جب یہ چار شرطیں بیک وقت پائی جائیں گی، جب یہ چار قیدیں بیک وقت پائی جائیں گی تو پھر وہ لفظ مرکب ہوگا۔ فَبِانْتِفَاءِ كُلٍّ مِنَ الْقُيُودِ الْأَرْبَعَةِ يَتَحَقَّقُ الْمُفْرَدُ، اور ان چار قیدوں میں سے کوئی ایک قید بھی منتفی ہو گئی، نہ پائی گئی، چاہے چاروں کی چاروں نہ پائی جائیں، چاہے ایک نہ پائی جائے، چاہے دو نہ پائی جائے، چاہے تین نہ پائی جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مفرد متحقق ہوگا۔
تو خلاصہ یہ نکلا کہ مرکب کی ایک ہی قسم ہے، وللمفرد اقسام اربع، اور مفرد کی کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں۔ کون سی؟ نمبر 1 الاول ما لا جزء لللفظ، پہلی یہ ہے کہ لفظ کا جز ہی نہ ہو، جیسا کہ حمزہ استفہام، میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا ہے۔ الثانی، لفظ کی مفرد کی دوسری قسم کیا ہے؟ ما لا جزء لمعناه، لفظ کا جز تو ہے لیکن اس کے معنی کا جز نہیں ہے، یہ لفظ اللہ کی مثال میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ الثالث، مفرد کی تیسری قسم کیا ہے؟ ما لا دلالۃ لجزء لفظه الا جزء معناه، لفظ کا جز بھی ہے، معنی کا جز بھی ہے، لیکن جو لفظ کا جز ہے اس سے اس کے معنی کے جز پر دلالت لا، یعنی دلالت نہیں ہوتی ہو، جیسا کہ زید اور عبداللہ، جبکہ کسی شخص کا نام ہو، یہ میں نے آپ کو مثالیں بھی یہاں پہ سمجھا دی ہے۔ الرابع، چوتھی قسم کیا ہے؟ کہ لفظ کا جز ہے، معنی کے جز، لفظ کا جز اپنے معنی کے جز پر دلالت بھی کرتا ہے، لیکن یہ جو دلالت ہے مقصود نہ ہو، جیسا کہ حیوان ناطق جو کسی شخص انسانی کا نام رکھ دیا جائے۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں مفرد کی، اور ایک قسم ہے مرکب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا تیسرا باب ہے تصورات، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم لفظ مرکب کی اقسام پڑھیں گے۔ مختصر سا سبق ہے اور انتہائی آسان سبق ہے۔ عبارت دیکھ لیں، جو متن کی عبارت ہے وہ تقریباً ہو چکی ہے، باقی جو تھوڑی سی تشریح رہتی تھی وہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں کر لیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، اما تامن ای یصح السکوت علیہ کا زید قائم خبر ان احتمل الصدق والکذب ای یکون من شانہ ان یتصف بہما بان یقال له صادق وکاذب او انشاء ان لم یحتملہما واما ناقص ان لم یصح السکوت علیہ تقییدی ان کان الجزء الثانی قیدا للاول نحو غلام زید ورجل فاضل وقائم فی الدار او غیرہ ان لم یکن الثانی قیدا للاول نحو فی الدار وخمسۃ عشر والا فمفرد ای وان لم یقصد بجزء منہ الدلالۃ علی جزء معناہ۔ ترجمہ دیکھ لیں، یا تو تام ہوگا یعنی صحیح ہوگا، اس کے اوپر خاموش رہنا، جیسا کہ زید قائم، خبر ہوگا اگر وہ احتمال رکھتا ہے سچ اور جھوٹ کا، یعنی اس کی شان اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ متصف ہوں ان دونوں کے ساتھ، بہی طور کہ کہا جائے صادق یا کاذب۔ یا انشاء ہوگا اگر وہ ان دونوں کا احتمال نہیں رکھتا ہے، یا پھر ناقص ہوگا اگر اس پر خاموش رہنا صحیح نہیں ہے۔ تقییدی ہوگا اگر جزء ثانی وہ قید بنتا ہو جزء اول کے لیے، جیسے کہ غلام زید اور رجل فاضل قائم فی الدار۔ یا پھر غیر تقییدی ہوگا اگر جزء ثانی قید نہ بنتا ہو پہلے کے لیے، جیسے کہ فی الدار اور خمسۃ عشرہ، وگرنہ پھر یہ مفرد ہوگا، یعنی اگر قصد نہ کیا جائے اس لفظ کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کرنے کا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، جو گزشتہ سبق کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لفظ موضوع ہے اگر اس کے معنی کے جز سے، لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کرنے کا ارادہ ہے تو یہ مرکب ہے، اگر ارادہ نہیں ہے تو یہ مفرد ہے۔ پھر مفرد کی 4 قسمیں تھی، وہ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھ لی تھی۔ مرکب کی تعریف اور مرکب کی ایک ہی قسم تھی، وہ ہم نے تفصیل سے پڑھ لی تھی۔ اب آگے یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو لفظ مرکب ہے یا تو تام ہوگا یا پھر ناقص ہوگا، اور پھر جو تام ہے، تام کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے خبریہ، دوسری ہے انشائیہ، اور اسی طریقے سے جو ناقص ہے، ناقص کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تقییدی اور دوسری ہے غیر تقییدی۔ اب یہ جو 4 چیزیں ہیں ان چاروں کی الگ سے تعریف ہوگی۔ کون کون سی؟ یعنی جو مرکب کی قسم ہے نا، تام اور ناقص، اس کی تعریف ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے جو تام کی 2 قسمیں خبریہ اور انشائیہ، اس کی تعریف ہوگی، اور ناقص کی جو 2 قسمیں ہیں تقییدی اور غیر تقییدی، اس کی تعریف ہوگی۔ تو سب سے پہلے مرکب تام کی تعریف کر رہے ہیں کہ مرکب تام کس کو کہتے ہیں؟ یصح السکوت علیہ، مرکب تام وہ ہوتا ہے جس پر خاموش رہنا صحیح ہو۔ دیکھیں، جو ہم نے نحو کے اندر پڑھا تھا نا، مرکب مفید، یعنی جب بات کرنے والا بات کہہ کر خاموش ہو تو اس کا خاموش ہونا ٹھیک ہو، یہ وہی چیز ہے یصح السکوت علیہ۔ اگر مرکب ہے اور بولنے والا بول کر خاموش ہوتا ہے اور اس کا خاموش رہنا ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مرکب تام ہے، جیسا کہ زید قائم۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک مکمل جملہ ہے اور بات یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ اگر کہنے والا زید قائم کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے تو یہ بات مکمل ہے اور یہ مرکب تام اور مرکب مفید ہے۔ اب یہ دیکھیں، جو مرکب تام ہے نا، یعنی جس پر خاموش رہنا صحیح ہو، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے خبر اور دوسری ہے انشاء۔ خبر اور انشاء پڑھ چکے ہیں نحو کے اندر، جو آپ نے پڑھا ہے خبر یعنی جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے، یہاں پر بھی وہی تعریف ہے، اور انشاء کیا ہے؟ جس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ دیکھیں ذرا، خبر کس کو کہتے ہیں؟ ان احتمل الصدق والکذب، یعنی اگر وہ جملہ ایسا ہے، وہ مرکب ایسا ہے، مرکب تام کے جس کے اندر سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے، یعنی اس کی شان اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہما ضمیر ہے نا، یہ لوٹ رہی ہے صدق اور کذب کی طرف، تثنیہ کی ضمیر،
یعنی اس جملے کو آپ سچائی اور جھوٹ کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں، اور کہنے والے کو آپ سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف کرتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہنے والا ہے یہ اپنی بات کے اندر سچا ہے یا پھر اپنی بات کے اندر جھوٹا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں بَإِن يُقَالَ لَهُ بَعِيدٌ، اور کہ کہنے والے کو یہ کہا جا سکے صادق و کاذب، کہ یہ کہنے والا اپنی بات میں سچا ہے یا اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ یا پھر یہ جو جملہ ہے یا جو مرکب تام ہے اس کی قسم ہوگی انشاء۔ انشاء میں کیا ہوتا ہے؟ اِن لَمْ يَحْتَمِلْهُمَا، اگر ان دونوں کا احتمال نہ رکھتا ہو، سچ کا احتمال نہیں رکھتا ہے اور اسی طریقے سے جھوٹ کا احتمال نہیں رکھتا ہے، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ قسم ہے انشاء۔ آپ پہلے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اس کی قسم ہے امر ہے، نہیں ہے، دعا ہے، استفہام ہے وغیرہ ذالی کا۔ جیسے کوئی کسی کو کہتا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، حکم دے رہا ہے یا درخواست کر رہا ہے، تو اس جملے کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ بات مکمل ہے، مرکب تام تو ہے، لیکن مرکب تام کی قسم خبریہ نہیں بلکہ انشائیہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو ہوگی مرکب تام، اور مرکب تام کی جو دو قسمیں تھیں نا، خبر اور انشائیہ، مکمل ہو گئی ہیں۔ اب آگے بتا رہے ہیں جو دوسری قسم ہے مرکب کی، وہ ہے مرکب ناقص۔ مرکب ناقص کی دو قسمیں، ایک ہے تقییدی اور دوسری ہے غیر تقییدی۔ تقییدی میں کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرا جز ہے وہ پہلے جز کے لیے قید بنتا ہے۔ دیکھیں، قید جس کی قید ہوتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے مقید، یعنی جو دوسرا جز ہے وہ قید بنے گا اور جو پہلا جز ہے اس کو مقید کہا جائے گا۔ جیسے کہ مثال دیکھیں نا، غلام زیدن، اب زید قید ہے اور غلام مقید ہے۔ اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے مرکب تقییدی کے اندر کہ جو جز اول ہے اس کے اندر ایک عموم ہوتا ہے، لیکن جب جز ثانی اس کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کے اندر جو عموم ہے اس کے اندر تخصیص پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ اسی مثال میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے غلام کے اندر عموم تھا، وہ زید کا بھی ہو سکتا تھا، بکر کا بھی ہو سکتا تھا، خالد کا بھی ہو سکتا تھا، ماجد کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن جب اس کے ساتھ زید لگ گیا تو زید نے آ کے غلام کے اندر جو عموم تھا اس عموم کو ختم کر دیا ہے، تو یہ زید قید بن رہا ہے غلام کے لیے، اور یہ مرکب ناقص تقییدی ہے۔ یا اسی طریقے سے رجل فاضل، پہلے رجل کے اندر عموم تھا، فاضل بھی ہو سکتا تھا، جاہل بھی ہو سکتا تھا، عالم بھی ہو سکتا تھا، غیر عالم بھی ہو سکتا تھا، لیکن جب فاضل کی قید لگ گئی تو پھر اس نے آ کے اس کے اندر تخصیص پیدا کر دی ہے۔ یا اسی طریقے سے قائم فی الدار، کھڑا ہے۔ اب یہ جو قائم ہے اس کے اندر عموم ہے، اب وہ کھڑا کہاں پر ہے؟ وہ کھڑا گھر کے اندر کھڑا ہے، وہ مسجد کے اندر کھڑا ہے، وہ بازار کے اندر کھڑا ہے، وہ مارکیٹ کے اندر کھڑا ہے، لیکن جب فی الدار آ گیا تو فی الدار نے آ کر جو قائم کے اندر عموم تھا اس عموم کے اندر تخصیص پیدا کر دی ہے۔ تو یہ تو مثال ہے مرکب تقییدی کی۔ یا پھر کیا ہے، جو جز ثانی ہے وہ پہلے جز کے لیے قید نہیں بن رہا ہوگا، غیر ہی کی جو ہو ضمیر ہے یہ تقیید کی طرح لوٹ رہی ہے، یعنی غیر تقییدی۔ یہ بتا رہے علم یکن الثانی قیدا للاول، یعنی جو جز ثانی ہے وہ پہلے جز کے لیے قید نہیں بنتا ہے، جیسے کہ فی الداری۔ اب یہ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ فی کے اندر پہلے عموم تھا اور دار نے آ کر اس کے اندر تخصیص پیدا کر دی ہو، ایسے نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے خمسۃ عشرہ، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو عشرہ ہے یہ خمسطہ کے اندر تخصیص پیدا کر رہا ہے کہ خمسطہ کے اندر پہلے عموم تھا اور عشرہ نے آ کے تخصیص پیدا کر دی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اور یہ بھی ناقص ہی ہے، مرکب تو ہے نا، کیونکہ دو لفظوں سے مل کر مرکب ہے، یہ بھی دو لفظوں سے مل کر مرکب ہے، لیکن بات یہاں پر مکمل نہیں ہو رہی ہے، اس پر خاموش رہنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ناقص، لیکن ناقص کی قسم تقییدی نہیں ہے بلکہ غیر تقییدی ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہو گیا مرکب کی اقسام، یا تو تام ہوگا یا ناقص ہوگا، تام ہے تو یا تو خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا، ناقص ہے تو تقییدی ہوگا یا پھر غیر تقییدی ہوگا۔ اور اگر مرکب نہیں ہے تو وہ مفرد ہوگا۔ مفرد کیا ہوتا ہے، مفرد کی کتنی اس کی قسمیں ہیں، 4 قسمیں، وہ گزشتہ سبق کے اندر میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دی ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ وگرنہ یہ کیا ہوگا، مفرد ہوگا۔ آگے وہی مفرد کی تعریف ہے، یعنی لفظ کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کرنے کا قصد اور ارادہ نہ کیا گیا ہو تو پھر اس کو کہا جائے گا مفرد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا تیسرا باب ہے تصورات، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ منطقی اسم اور ادات کسے کہتے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، وَهُوَ إِنِ اسْتَقَلَّ فَمَعَ الدَّلَالَةِ بِهَيْئَتِهِ عَلَى أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ كَلِمَةٌ وَبِدُونِهَا اسْمٌ وَإِلَّا فَأَدَاتٌ۔ وَهُوَ إِنِ اسْتَقَلَّ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنَاهُ بِأَلَّا يَحْتَاجَ فِيهَا إِلَى ضَمِّ ضَمِيمَةٍ قوله بهيئته بأن يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية في مادة موضوعة متصرفة فيها فهم واحد من الأزمنة الثلاثة، مثلا هيئة نصر وهي المشتملة على 3 حروف مفتوحة متوالية، كلما تحققت فهم الزمان الماضي لكن بشرط أن يكون تحققها في ضمن مادة موضوعة متصرفة فيها، فلا يرد النقض بنحو جسك وحجر، کلمۃ فی عرف المنطقیین وفی عرف النحاة فعل وإلا فأداة، أي وإن لم يستقل في الدلالة فأداة في عرف المنطقیین وحرف في عرف النحاة۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور وہ لفظ اگر مستقل ہو تو دلالت کرنے کے ساتھ اپنی حیت کے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر یہ کلمہ ہے اور اس کے بغیر یہ اسم ہے، وگرنہ یہ ادات ہے، اور وہ مستقل ہو دلالت کرنے میں اپنے معنی پر،
بئی طور کے محتاج نہ ہو اس میں کسی ضمیمہ کو ملانے کا۔ مصنف کا قول بھی حیتی بئی طور کہ وہ اس طریقے سے ہو کہ جب کبھی بھی اس کی حیت ترکیبی متحقق ہو مادہ موضوعہ متصرفہ میں تو اس میں تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھا جائے۔ مثال کے طور پہ جو ناصرہ کی حیت ہے اور یہ مشتمل ہے تین حروف مفتوحہ پر جو پے در پہ آ رہے ہیں، جب کبھی یہ متحقق ہوگا تو اسے زمانہ ماضی سمجھا جائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ جو تحقق ہے یہ مادہ موضوعہ کے ضمن میں ہو جو کہ پھرنے والا ہو اس میں، لہذا اعتراض وارد نہیں ہوگا جسک اور حجرہ کے ساتھ۔ کلمہ یہ منطقیوں کے عرف میں ہے اور نحویوں کے عرف میں یہ فعل ہے، وگرنہ یہ ادات ہے، یعنی اگر یہ دلالت کرنے میں مستقل نہ ہو تو یہ ادات ہے، منطقیوں کے عرف میں، اور حرف ہے نحویوں کے عرف میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں ہم نے گزشتہ سبق کے اندر لفظ مفرد اور لفظ مرکب کے بارے میں بڑے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے۔ مفرد کیا ہوتا ہے، اس کی کیا تعریف ہے، مرکب کسے کہتے ہیں، اس کی کیا تعریف ہے۔ یہاں سے جو لفظ مفرد ہے اس کی تقسیم کر رہے ہیں معنی کے مستقل ہونے کے اعتبار سے اور معنی کے مستقل نہ ہونے کے اعتبار سے۔ آپ خلاصتاً یہ سمجھ لیں کہ جو لفظ مفرد ہے دو حال سے خالی نہیں، اپنے معنی مستقل ہونے کے اعتبار سے، یا تو وہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا یا پھر مستقل معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ اگر تو وہ مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے تو پھر یہ ادات ہے، اگر وہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے تو پھر آگے دو حالتیں ہیں۔ دو حالتیں اس کے اندر یہ ہے کہ یا تو وہ اپنی حیت ترکیبیہ کے ساتھ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا۔ اگر تو دلالت کرتا ہے تو اس کو کلمہ کہا جائے گا، اگر دلالت نہیں کرتا ہے تو اس کو اسم کہا جائے گا۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ وہ سے کیا مراد ہے، لفظ مفرد اگر مستقل ہو تو دلالت کرنے کے ساتھ اپنی حیت ترکیبیہ کے ساتھ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر یہ کیا ہے، یہ کلمہ ہے۔ وَبِدُونِهَا، اور اگر تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت نہیں ہے تو پھر یہ اسم ہے، اور اگر وہ اپنے معنی میں مستقل ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے، ادات ہے۔ اب یہ جو ہے نا آگے شرح تحذیب میں اسی کی وضاحت کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہا گیا نا کہ مستقل ہو کس چیز کے اندر مستقل ہو، تو وہ بتا رہے ہیں دلالت کرنے میں، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو لفظ ہے لفظ سے معنی کے اوپر دلالت ہوتی ہے، تو پھر دلالت ہی نکال کر یہ مستقل کا بتا دیا کہ لفظ کا اپنی دلالت کرنے کے اندر مستقل ہونا یہ ضروری ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو دلالت کرنے میں مستقل ہوگا یہ دلالت ہوگی کس کے اوپر، تو یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ جو لفظ ہے وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوگا کہ معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہونے کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ضم ضمیمہ کا محتاج نہ ہو۔ اب ضم ضمیمہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ ضم کہتے ہیں ملانا اور ضمیمہ کہتے ہیں ملنے والی چیز، یعنی جو اس کا معنی ہے وہ لفظ خود ہی اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کر رہا ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ دلالت کرنے میں کسی اور لفظ کا محتاج ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں اتیت امسی، میں گزشتہ کل تمہارے پاس آیا۔ اب دیکھیں اس کا معنی کیا ہے، گزشتہ کل آنے کا۔ اب یہ گزشتہ کل آنے کا یہ جو اتیتو کا والا معنی ہے یہ دلالت کرنے میں یہ امسی کا محتاج ہے، تو یہ جو امسی ہے یہ ضمیمہ ہے جو کہ مل رہا ہے اتیتو کے ساتھ۔ تو یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لفظ ہے وہ کسی ضم ضمیمہ کا محتاج نہ ہو، وہ بذات خود ہی جس معنی پر وہ دلالت کرنا چاہ رہا ہے اس معنی پر دلالت کرنے کے اندر وہ مستقل ہو۔ یہ بتا رہے ہیں کہ لفظ مستقل ہو اپنے دلالت کرنے میں اپنے معنی پر بئی طور کے محتاج نہ ہو کسی ضمیمہ کے ملنے کا۔ اگلا لفظ دیکھیں بحیتی، اپنی حیت کے ساتھ۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیت کیا ہوتا ہے۔ حیت کو تھوڑا سا سمجھ لیں، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مادہ اور دوسری ہوتی ہے حیت۔ جیسے اب یہ ناصر ہے نا، ناصرہ کے مادہ کیا ہوگا، جو اس کے حروف ہوں گے نا اس کو مادہ کہا جائے گا۔ اب ناصرہ کے حروف کیا ہیں، نون، صاد اور را، اس کو کہا جائے گا مادہ۔ اور ان حروف کو آپس میں ملانا حرکات و سکنات کے اعتبار سے اور اس کو ایک ملانے کے اعتبار سے جو اس کی شکل و صورت نکلے گی اس کو حیت کہا جائے گا۔ جیسے نون اور صاد اور را کو آپ نے ملایا، پھر نون کے اوپر آپ نے فتح دیا، صاد کے اوپر آپ نے فتح دیا، را کے اوپر آپ نے فتح دیا، اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ناصرہ ہے یہ وہ شکل و صورت ہے، یہ وہ حیت ہے جو کہ ہمیں مادہ کے جو حروف ہیں ان کو ملانے سے، ان کے اوپر اعراب لگانے سے حاصل ہوئی ہے۔ تو بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لفظ مفرد ہے اپنے معنی پر دلالت کرے گا، یہ اپنی حیت کے ساتھ دلالت کرے گا۔ حیت سے مراد کیا ہے، حیت ترکیبیہ۔ ترکیبیہ وہی والی بات ہے، ترکیب کہتے ہیں جوڑنے کو، یعنی مادے کے جو حروف ہیں ان کو آپ نے آپس میں جوڑا تو اس کے جوڑنے کی وجہ سے جو شکل و صورت حاصل ہوئی ہے وہ شکل و صورت کے ساتھ لفظ مفرد اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کر رہا ہے۔ اب اگلا لفظ دیکھیں موضوعہ متصرفہ، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں مادہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ حروف کو کہا جاتا ہے، مادہ جس کو وضع کیا گیا ہو، وضع کس کے لیے کیا گیا ہو، معنی پر دلالت کرنے کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہو، یہ ہو گیا موضوعہ کا معنی۔
اب متصرفہ کا مطلب کیا ہے؟ متصرفہ کا مطلب ہے پھرنے والا، مطلب یہ کہ اس کی گردان آتی ہو، کبھی ماضی ہے تو مضارع بن جائے، مضارع سے امر بن جائے، نہیں بن جائے وغیرہ ذالکہ، وہ مختلف گردانوں میں پھرتا ہو۔ تو ایسا مادہ جو موضوعہ ہو، یعنی اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہو، اور وہ متصرفہ بھی ہو، اس کی گردان بھی آتی ہو، اور پھر اس کی جو حیت ترکیبیہ سے جو شکل و صورت حاصل ہوگی، اس شکل و صورت سے تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھا جائے گا، تو پھر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کلمہ ہے۔ اب عبارت دیکھیں، بحیتی، بحیتی کا کیا مطلب ہے؟ بئیں طور کے اس حیثیت سے ہو، کلما تو حقیقت، جب کبھی متحقق ہو، یعنی پائی جائے اس کی حیت ترکیبی۔ حیت ترکیبی میں آپ کو بتا چکا ہوں، حیت ترکیبی کہاں پر پائی جائے؟ ایسے مادہ میں پایا جائے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی پر دلالت کرنے کے لیے، اور وہ مادہ بھی ایسا ہو کہ جس سے گردان پھر کر آتی ہو، تو پھر کیا ہے؟ فہم واحد من الازمنۃ الثلاثہ، تو پھر اسے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت سمجھی جائے گی۔ مثال کے طور پہ اب ناصرہ کی ذرا شکل و صورت دیکھیں، ناصرہ کی آپ حیت دیکھیں، شکل و صورت دیکھیں۔ اب یہ جو ناصرہ کا لفظ ہے یہ تین حروف پر مشتمل ہے، نون، صاد اور را، اور جو تینوں حرف ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مفتوحہ ہیں، نون پر بھی فتح، صاد پر بھی فتح، را پر بھی فتح ہے، متوالیہ اور پے در پے ہیں، نون کے فوراً بعد صاد ہے، صاد کے فوراً بعد را ہے۔ تو جب کبھی بھی یہ تین حرف اس طریقے سے اس حیت ترکیبیہ کے ساتھ متحقق ہوں گے تو پھر اس سے زمانہ ماضی سمجھا جائے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کلما تو حقیقت فہم الزمان الماضی، تو جب کبھی بھی اس طریقے سے تینوں حرف مفتوح ہوں، متحرک ہوں، پے در پے ہوں، تو پھر اس سے زمانہ ماضی سمجھا جائے گا۔ لیکن بشرط ان یکون تحققھا، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جہاں پر تین حرف مفتوح ہوں اور متوالی ہوں، پے در پے ہوں، اس سے زمانہ ماضی سمجھا جائے گا۔ ہم آپ کو دو مثالیں ایسی دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ تین حرف ہیں، تینوں مفتوح ہیں، تینوں متوالی ہیں، لیکن وہاں سے زمانہ ماضی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال کیا ہے؟ جیسا کا اور حاجرہ۔ اب یہ جو حاجرہ ہے یہ پتھر کو کہا جاتا ہے، اور یہ جیسا کا ہے یہ مہمل لفظ ہے، نہ زمانہ ماضی اس کے اندر ہے، نہ زمانہ ماضی اس کے اندر ہے۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب تین حرف مفتوح ہو، متحرک ہوں، متوالی ہوں، تو پھر اس سے زمانہ ماضی سمجھا جائے گا؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں، لیکن دیکھیں بھئی ایک شرط بھی ہے، یہ شرط پائی جائے گی تو پھر اس لفظ سے زمانہ ماضی سمجھا جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ کہ یہ جو تحقق ہے، یعنی یہ جو حیت ترکیبیہ متحقق ہو رہی ہے، یہ ایسے مادہ کے ضمن میں متحرک ہو جس کو وضع کیا گیا ہو معنی پر دلالت کرنے کے لیے، اور اس کی گردان بھی آتی ہو۔ دوسرے لفظوں میں وہ جو لفظ ہے اس کا مشتق ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اس کا اس میں جامد نہ ہونا یہ ضروری ہے۔ مشتق ہو اور اس کی گردان پھر کر آتی ہو، تو اس مادے کے ضمن کے اندر جو اس طریقے سے تین حرف متحرک، متوالی، مفتوح پائے جائیں گے، تو پھر وہ جو لفظ ہے وہ پھر زمانہ ماضی پر دلالت کرنے میں مستقل ہوگا۔ جبکہ یہ والا جو لفظ ہے جیسا کا اور حاجرہ، اگرچہ یہاں پہ تین حرف مفتوح ہیں، متحرک ہیں، لیکن یہ جو تحقق ہے تین حرفوں کا، یہ تحقق کسی ایسے مادہ کے ضمن میں نہیں ہے جو مادہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو۔ جیسا کا یہ تو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ لفظ ہی محمل ہے، اور جو حجرہ ہے یہ اگرچہ اپنے معنی یعنی پتھر پر دلالت کرنے میں مستقل تو ہے، لیکن یہ متصرف نہیں ہے، تو اس کے اندر گردان والی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اور اس کے اندر معنی والی شرط بھی نہیں پائی جا رہی ہے، اسی طریقے سے گردان والی شرط بھی نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو لہذا ناصرہ یہ تو زمانہ ماضی پر دلالت کرے گا، لیکن جیسا کا اور حاجرہ یہ زمانہ ماضی کے اوپر دلالت نہیں کرے گا۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں، شرط یہ ہے کہ یہ جو تحقق ہے، لفظ کا جو تحقق ہے، وہ ایسے مادہ کے ضمن میں ہو جس کو وضع کیا گیا ہو اور متصرف ہو، یعنی اس کی گردان پھر کر آ رہی ہو، لہذا اعتراض وارد نہیں ہوگا جیسا کا اور حاجرہ کے ساتھ۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، کلمۃ فی عرف المنطقیین و فی عرف النحاة فعل۔ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کلمہ کی تعریف آپ نے پہلے پڑھ لی ہے کہ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو اور حیت ترکیبیہ کے ساتھ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ اگر ایسے دلالت کرتا ہے تو یہ کلمہ ہے۔ اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے یہ منطقیوں کے عرف میں ہے، باقی جو نحوی ہیں نحویوں کے عرف کے اندر اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان نسبت تساوی کی ہے، منطقیوں کے عرف میں جو کلمہ ہے وہی نحویوں کے عرف کے اندر فعل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ جو منطقی کلمہ ہے یہ خاص مطلق ہے، اور جو نحوی فعل ہے یہ عام مطلق ہے۔ یعنی جو ہر منطقی کلمہ ہے وہ نحوی فعل تو ہے، لیکن جو ہر نحوی فعل ہے اس کا منطقی کلمہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جو ضربہ ہے، اب یہ ضربہ منطقیوں کے عرف کے اندر وہ کلمہ ہے اور نحویوں کے عرف کے اندر فعل ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اضربو جو کہ واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے، یہ نحوی اعتبار سے فعل تو ہے لیکن منطقی اعتبار سے کلمہ نہیں ہے،
کیونکہ جو منطقی کلمہ ہے وہ مفرد کی قسم ہے، اور جو اضربو ہے یہ منطقیوں کے نزدیک مفرد نہیں ہے بلکہ یہ مرکب ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی تصحیح کر لیں کہ جو علامہ نے کہا، علامہ یزدی نے، کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، تو ایک نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وَإِلَّا فَأَدَاتٌ، یعنی اگر وہ جو لفظ ہے وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل نہ ہو تو یہ ادات ہے۔ اب یہ جو ادات ہے منطقیوں کے حروف میں ہے اور نحویوں کے حروف میں یہ حرف ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جو علامہ یزدی ہے، علامہ یزدی نے یہ کہا کہ جو منطقیوں کے نزدیک جس کو ادات کہا جاتا ہے یہ وہی چیز ہے جس کو نحویوں کے نزدیک حرف کہا جاتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ جو حرف نحوی ہے وہ خاص مطلق ہے، جو ادات منطقی ہے وہ عام مطلق ہے۔ یعنی ہر نحوی حرف وہ ادات بھی ہوگا، لیکن جو ہر ادات ہے اس کا حرف نحوی ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ من ہے نا، اب یہ من دیکھیں حرف نحوی بھی ہے اور اسی طریقے سے یہ ادات بھی ہے، لیکن جو افعال ناقصہ ہیں یہ ادات منطقی تو ہیں لیکن حرف نحوی نہیں ہے، تو اس کی بھی تھوڑی سی آپ نے تصحیح کر لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا تیسرا باب ہے التصورات، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم لفظ مفرد کی تقسیم پر اعتراض اور اس کا جواب سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَنْ إِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ فَمَعَ تَشَخُّصِهِ وَزَنْ عَلَمٌ وَبِدُونِهِ مُتَوَاتٍ إِنْ تَسَاوَتْ أَفْرَادُهُ وَمُشَكِّكٌ إِنْ تَفَاوَتَتْ بِأَوَّلِيَّةٍ أَوْ أَوْلَوِيَّةٍ وَأَيْضًا مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ أي عاز أيضًا أي رجع رجوعًا وفيه إشارة إلى أن هذه القسمة أيضًا لمطلق المفرد لا للاسم وفيه بحث لأنه يقتضي أن يكون الحرف والفعل إذا كانا متحد المعنى داخلين في العلم والمتواتي والمشكك مع أنهم لا يسمونهما بهذه الأسامي بل قد حقق في موضعه أن معناهما لا يتصف بالكلية والجزئية تأمل فيه۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے اگر لفظ مفرد کا معنی متحد ہو تو اپنے تشخص کے ساتھ وضعی طور پر یہ علم ہے اور اس کے بغیر متواتی ہے اگر اس کے افراد برابر ہیں، اور کلی مشکک ہے اگر اس کے افراد میں فرق ہے اولیت یا اولویت کے اعتبار سے۔ اور ایزن یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا، یعنی آز ایزن ای رجع رجوعاً، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرح کہ یہ والی تقسیم بھی مطلق مفرد کی ہے نہ کہ اسم کی، اور اس میں بحث ہے اس لیے کہ تقاضا کرتی ہے کہ حرف اور فعل جبکہ وہ دونوں متحد المعنی ہوں تو وہ علم اور متواتی اور مشکک میں داخل ہوں گے، باوجود اس کے کہ ان کا نام ان ناموں کے ساتھ نہیں رکھا جاتا ہے بلکہ محقق ہوتا ہے اس کی جگہ میں کہ بے شک ان دونوں کا معنی وہ متصف نہیں ہوتا ہے کلیت اور جزئیت کے ساتھ۔ اس کے اندر غور کریں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں متن کی۔ دیکھیں یہ جو متن ہے اس کے اندر جو ماتن رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ لفظ مفرد کی وحدت معنی کے اعتبار سے ایک نئی تقسیم کر رہے ہیں۔ وجہ حسر آپ تھوڑی سی سمجھ لیں کہ جو لفظ مفرد ہے جس کا معنی ایک ہے، دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا معنی جزئی ہوگا یا پھر اس کا معنی کلی ہوگا۔ اگر تو اس کا معنی جزئی ہے تو پھر یہ معین اور مشخص ہے یعنی علم ہے، اور اگر اس کا معنی جزئی نہیں ہے بلکہ کلی ہے تو پھر کلی دو حال سے خالی نہیں، یا تو جو اس کا معنی واحد ہے اپنے تمام افراد پر برابر صادق آئے گا یا پھر تفاوت اور فرق کے ساتھ صادق آئے گا۔ اگر تو وہ تمام افراد پر برابر صادق آتا ہے تو پھر اس کو کلی متواتی کہتے ہیں، اور اگر وہ اپنے تمام افراد پر فرق کے ساتھ صادق آتا ہے، اولیت کے اعتبار سے بعض پر پہلے صادق آتا ہے، بعض پر بعد میں صادق آتا ہے، یا پھر اولویت کے اعتبار سے صادق آتا ہے، بعض میں اچھے طریقے سے صادق آتا ہے، بعض میں ادنیٰ طریقے سے صادق آتا ہے، تو پھر اس کو کلی مشکک کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا متن کی بات۔ حضرت عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ اگر اس کا معنی متحد ہو، معنی متحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معنی واحد ہو، جیسا کہ لفظ مفرد کے اندر ہوتا ہے۔ تشخص کا مطلب ہوتا ہے جزئی ہونا، یعنی وہ جزئی پر دلالت کرتا ہو وضع کے اعتبار سے، اس کی جو وضع ہے وہ جزئی پر دلالت کرنے کے لیے، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو علم کہیں گے، وبدونی، اور اس کے بغیر، یعنی جو اس کی دلالت ہے وضع کے اعتبار سے وہ جزئی پر نہیں ہے بلکہ کلی پر ہے، تو پھر یہ کلی متواتی ہوگا۔ کب ہوگا؟ ان تساوت افرادہ، جبکہ اس کے افراد برابر ہیں، یعنی برابر وہ تمام افراد پر دلالت کرتا ہے۔ اور کلی مشکک ہوگا کب؟ کہ جبکہ ان کے جو افراد ہیں ان کے اندر فرق ہے، اولیت کے اعتبار سے فرق ہے یا پھر اولویت کے اعتبار سے فرق ہے۔ تو یہ متن کی بات ہے، باقی انشاءاللہ آگے چل کے جو شرح تہذیب کی عبارت آئے گی اس کے اندر بھی یہی والی بات ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ دیکھیں، ایضاً مفعول مطلق لفعل محذوف ای آز ایضاً رجع رجوعا۔ دیکھیں یہاں سے جو شارح ہیں علامہ یزدی، یہ ایضاً کی ترکیب بتا رہے ہیں کہ جو ایضاً ہے یہ مفعول مطلق ہے، اصل میں اس کا فعل محذوف ہے آزا، اور آزا کا مطلب ہوتا ہے راجع۔ جس طریقے سے رجع رجوعا ہے نا، بالکل اسی طریقے سے آزا ایضاً ہے،
یعنی لوٹنا، رجوع کرنا. تو مطلب بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پہلے مفرد حضرت نے ذکر کیا تھا اور مفرد کے بعد مفرد کی 3 قسمیں ذکر کی تھی. جیسے تھا نا کہ لفظ مفرد تھا اور مفرد کی پھر 3 قسمیں تھیں، ان میں ایک کلمہ تھا، اور اسی طریقے سے مفرد کی دوسری قسم اسم تھی، اور مفرد کی تیسری قسم ادات تھی. تو اصل میں یہ جو 3 قسمیں یہاں پہ متن کے اندر بتائی جا رہی ہیں نا، ان میں سے ایک ہے علم، اور اسی طریقے سے دوسری ہے کلی متواتی، اور تیسری ہے کلی مشکک. اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ 3 قسمیں مفرد کی ہیں یا پھر یہ 3 قسمیں اسم کی ہیں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 3 قسمیں ہیں، یعنی اگر اس کا معنی واحد ہو اور وہ جزئی پر دلالت کر رہا ہو اپنی وضع کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے کلی ہو، تو یہ جو 3 قسمیں ہیں علم، کلی متواتی اور کلی مشکک، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 قسمیں اسم کی ہیں، وہ اسم جو کہ مفرد کی قسم ہے. جبکہ علامہ تفتزانی کا جو مذہب ہے یا ان کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 3 قسمیں ہیں یہ اسم کی نہیں ہیں، بلکہ یہ جو 3 قسمیں ہیں یہ 3 قسمیں لفظ مفرد کی ہیں. تو یہ اسی لیے یہاں پر ایزن کا لفظ لے کر آئے ہیں کہ حضرت نے پہلے مفرد کی تعریف کی، مرکب کی تعریف کی، پھر مفرد کی 3 قسمیں ذکر کی، کلمہ، اسم اور ادات. پھر اس کے بعد دوبارہ اب واپس لوٹ رہے ہیں مفرد کی ایک نئی تقسیم کی طرف، کہ مفرد کی ایک نئی تقسیم بھی ہے. ان میں سے نئی تقسیم میں کیا آئے گا؟ علم آئے گا، کلی متواتی آئے گا اور کلی مشکک آئے گا. دیکھیں ذرا، یہ بتا رہے ہیں کہ جو ایزن ہے یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا، آز ایزن یعنی رجع رجون، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ والی جو قسمت یعنی تقسیم یہ مطلق مفرد کی ہے، نہ کہ اسم کی. یہ جو مفرد ہے اس کی یہ 3 قسمیں بن رہی ہیں، اسم کی 3 قسمیں نہیں ہیں. وفیہ بحثن، تو اس کے اوپر پھر ایک اعتراض ہوگا اور اس کا جواب ہوگا. دیکھیں اعتراض اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایزن کہہ کے یہ جو 3 قسمیں ہیں علم اور کلی متواتی اور کلی مشکک، اس کو آپ نے لفظ مفرد کی تقسیم کر دیا ہے، تو پھر اس سے پتہ چلے گا کہ جو لفظ مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اور وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ کلمہ، اور اسی طریقے سے اسم، اور اسی طریقے سے ادات. آپ کے ذکر کردہ بات سے تو ہمیں یہ والی چیز معلوم ہوگی کہ کلمہ اس کی بھی یہی 3 قسمیں بنیں گی، علم اور متواتی اور مشکک. اسی طریقے سے جو اسم ہے، اسم کی بھی یہی 3 قسمیں بنیں گی، علم، متواتی اور مشکک. بالکل اسی طریقے سے جو ادات ہے، ادات کی بھی یہی 3 قسمیں بنیں گی، علم، متواتی اور مشکک. کیونکہ آپ نے یہی اوپر کہا کہ یہ جو ایزن ہے اس کا تعلق لفظ مفرد کے ساتھ ہے، تو جب اس کا تعلق لفظ مفرد کے ساتھ ہے تو مفرد کی جو 3 قسمیں ہیں کلمہ، اسم، ادات، یہ جو 3 قسمیں ہیں یہ تینوں قسموں کی یہ 3 قسمیں بنیں گی. حالانکہ یہ جو 3 قسمیں ہیں یعنی علم ہے اور اسی طریقے سے متواتی ہے اور اسی طریقے سے جو مشکک ہے، یہ اسم کی تو 3 قسمیں بن سکتی ہیں، کلمے کی یہ 3 قسمیں نہیں بن سکتی ہیں، ادات کی بھی یہ 3 قسمیں نہیں بن سکتی ہیں. کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ دیکھیں کیونکہ جو علم ہے نا، علم جزئی ہوتا ہے، اور کلی متواتی اور کلی مشکک یہ کلی ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر تعریف کے اندر بتا چکا ہوں. اور جو کلمہ ہے اور اسی طریقے سے جو ادات ہیں، نہ یہ جزئی ہوتے ہیں نہ ہی یہ کلی ہوتے ہیں، کیونکہ جزئی ہونا اور کلی ہونا یہ محکوم علیہ کی صفت ہوتی ہے، اور کلمہ اور ادات محکوم علیہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. تو جب یہ محکوم علیہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو نہ ہی یہ جزئی ہو سکتے ہیں نہ ہی یہ کلی ہو سکتے ہیں. تو جب یہ جزئی نہیں ہو سکتے ہیں تو علم بھی نہیں ہو سکتے. تو جب یہ کلی نہیں ہو سکتے ہیں تو کلی متواتی اور کلی مشکک بھی نہیں ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے نہ ادات بھی ایسی ہوگا، جب جزئی نہیں ہے تو علم بھی نہیں ہے، اور جب کلی نہیں ہے تو کلی متواتی اور کلی مشکک ہی نہیں ہے. تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ یہ جو 3 قسمیں ہیں یہ 3 قسمیں اسم کی تو بنیں گی کہ اسم علم ہوتا ہے، متواتی ہوتا ہے اور مشکک ہوتا ہے. تو بہتر یہ تھا کہ یہ جو ایزن ہے، ایزن سے آپ جو تقسیم ہے وہ اسم کی کرتے، نہ کہ آپ لفظ مفرد کی تقسیم کرتے. یہ اعتراض ہے جس کے بارے میں فرمایا وفیہ بحثن، اس کے اندر بحث ہے. کیسے بحث ہے دیکھیں ذرا. فرما رہے ہیں کہ اس لیے کہ تقاضا کرے گا کہ حرف اور فعل جب کہ ان دونوں کا معنی متحد ہو یعنی معنی واحد ہو، تو پھر یہ بھی علم اور کلی متواتی اور کلی مشکک کے اندر داخل ہو جائیں گے، باوجود اس کے کہ یہ جو دونوں ہیں، کون سے دونوں؟ حرف اور فعل، ان دونوں کا نام
ان ناموں کے ساتھ نہیں رکھا جاتا ہے، یعنی جو حرف ہے اس کو علم نہیں کہا جاتا ہے، جو فعل ہے اس کو علم نہیں کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو حرف ہے اس کو کلی متواتی اور کلی مشکک نہیں کہا جاتا ہے، جو فعل ہے اس کو بھی کلی متواتی اور کلی مشکک نہیں کہا جاتا ہے۔ بل قد حقق فی موضع، بلکہ یہ والی بات تحقیق سے ان کی جگہ پر ثابت ہو چکی ہے کہ ان دونوں کا جو معنی ہے، کن دونوں کا معنی، حرف کا معنی اور فعل کا معنی، یہ کلیت اور جزیت کے ساتھ متصف نہیں ہوتا ہے۔ کیوں متصف نہیں ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کلی اور جزی ہونا وہ محکوم علیہ کی صفت ہوتی ہے، اور حرف ہے اور اسی طریقے سے جو ادات ہے یہ نہ تو یہ محکوم علیہ نہیں ہوتے ہیں، جب محکوم علیہ نہیں ہوتے ہیں تو پھر کلی اور جزیت کے ساتھ ان دونوں کو متصف کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہی فرمایا تأمل فیہ، اس کے بارے میں آپ غور کر لیں، کیونکہ جب آپ اس کو ایزن کو لفظ مفرد کی تقسیم بنائیں گے تو پھر اس میں یہ والا اعتراض کیا جائے گا۔ اب یہ والا اعتراض تو ہے، لیکن اب اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ اس اعتراض کا جواب جو شارح ہیں علامہ یزدی، انہوں نے اپنی عبارت کے اندر ذکر نہیں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرح تہذیب کا تیسرا باب ہے التصورات، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وضع کی قید کا فائدہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، دیکھیں یہاں تک عبارت پہلے متن کی ہو چکی تھی، تھوڑا سا متن ہے، باقی انشاءاللہ اس کے آگے تشریح ہے۔ وَإِن كَثُرَ فَإِن وُزِيَ لِكُلٍّ ابْتِدَاءً فَمُشْتَرَكٌ وَإِلَّا فَإِنِ اشْتُهِرَ فِي الثَّانِي فَمَنْقُولٌ يُنْسَبُ إِلَى النَّاقِلِ وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ إِنِ اتَّحَدَ أَيْ إِنْ وَحُدَ مَعْنَاهُ مع تشخصه أي جزئيته وزن بحسب الوضع دون الاستعمال لأن ما يكون مدلوله كليا في الأصل ومشخصا في الاستعمال كأسماء الإشارة على رأي المصنف لا يسمى علما، وها هنا كلام وهو أن المراد بالمعنى في هذا التقسيم إما الموضوع له تحقيقا أو ما استعمل فيه اللفظ سواء كان وضع اللفظ بإزائه تحقيقا أو تعويلا، فعلى الأول لا يصح ود الحقيقة والمجاز من أقسام متكسر المعنى، وعلى الثاني يدخل نحو أسماء الإشارة على مذهب المصنف في متكسر المعنى ويخرج عن متحد المعنى فلا حاجة في إخراجها إلى التقييد بقوله وضع۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اگر زیادہ ہوں تو اگر تو وضع کیا گیا ہو ہر ایک کے لیے ابتدائی طور پر تو یہ مشترک ہے، اور اگر مشہور ہو جائے دوسرے میں تو یہ منقول ہے جس کی نسبت کی جائے گی ناقل کی طرف، وگرنہ یہ حقیقت اور مجاز ہے۔ ان اتحادہ یعنی اگر اس کا معنی واحد ہو، مع تشخصہ یعنی مع جزئیتہ، وضعاً یعنی وضع کے اعتبار سے، نہ کہ استعمال کے اعتبار سے، اس لیے کہ وہ چیز جس کا مدلول کلی ہو اصل کے اعتبار سے اور وہ جزئی ہو استعمال میں، جیسا کہ اسماء اشارہ، مصنف کی رائے میں اس کا نام علم نہیں رکھا جائے گا، اور یہاں پر کلام ہے، اور وہ یہ ہے کہ مراد معنی سے اس تقسیم میں یا تو موضوع لہو حقیقتاً ہے یا موضوع لہو وہ ہے جس میں وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، برابر ہے کہ لفظ کی وضع اس کے مقابلے میں حقیقتاً ہو یا پھر مجازاً ہو۔ تو پہلے قول پر صحیح نہیں ہے حقیقت اور مجاز کو متکثر المعنی کی اقسام میں شمار کرنا، اور دوسرے قول پر اسماء اشارہ وغیرہ داخل ہو جائیں گے مصنف کے مذہب پر متکثر المعنی میں، اور وہ نکل جائیں گے وحدت معنی میں، لہذا ضرورت نہیں ہے اس کے نکالنے کے لیے مصنف کے اس قول وزن کی قید لگانے کی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو متن ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے جو اگلا سبق آئے گا، سبق نمبر 11، اس کے اندر جو اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ البتہ یہاں پر صرف آپ اتنا سمجھ لیں کہ جو وَإِن كَثُرَ ہے اس کا عطف ہے ان اتحاد معناہ کے اوپر، اور اس کا تعلق بھی لفظ مفرد کے ساتھ ہے، یعنی اگر لفظ مفرد کے جو معنی ہے وہ کثیر ہیں تو اگر تو ہر معنی کے لیے ابتدائی طور پر اس لفظ کی وضع کی گئی ہے تو اس کو مشترک کہا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ دوسرے معنی کے اندر وہ لفظ زیادہ مشہور ہے تو پھر اس کو منقول کہا جائے گا، اور اس کی نسبت ہوگی ناقل کی طرف، یعنی نقل کرنے والے کی طرف۔ اور اگر ایسا بھی نہیں ہے، یعنی کسی معنی کے اندر مشہور بھی نہیں ہے بلکہ دونوں معنی کے اندر برابر استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس کو حقیقت اور مجاز کہا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر لفظ کا معنی واحد ہو تو پھر تو وہ علم ہے، اور اگر لفظ کا معنی واحد نہیں ہے بلکہ کثیر ہے تو پھر اس کثیر کی 3 قسمیں بنیں گی، ان میں سے ایک مشترک ہوگا، اور دوسرا ان میں سے منقول ہوگا، اور تیسرا ان میں سے حقیقت اور مجاز ہوگا۔ یہ تو ہوگی متن کی عبارت۔ اب آگے چلتے ہیں شرح تہذیب کی عبارت کی طرف۔ ان اتحادہ ای ان وحدہ معنی ہو، دیکھیں اتحادہ کا جو معنی ہے وہ علامہ یزدی نے وحدہ معنی ہو کے ساتھ کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایک اعتراض ہو سکتا تھا ماتن کے اوپر، اسی اعتراض کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ اتحادہ یہ ماضی کا صیغہ ہے اور اس کا مصدر آتا ہے اتحاد، باب اس کا افتعال ہے، اور اتحاد 2 چیزوں میں ہوتا ہے، اور جبکہ یہاں پر تو بات ہو رہی ہے مفرد کی، مفرد تو ایک چیز کو کہتے ہیں، تو ایک میں اتحاد 2 چیز کیسے آ سکتی ہیں؟ تو یہ ایک اعتراض ہوتا تھا، تو اسی اعتراض کا جواب وحدہ نکال کے دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگرچہ یہ باب افتعال ثلاثی مزید فی ہے، لیکن یہ مزید فی ہونے کے باوجود مجرد وحدہ کے معنی کے اندر ہے، تو جب یہ وحدت ہے تو پھر اس کے اندر اتحاد نہیں ہے اور 2 چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں مع تشخصہ ای جزئیتہ، یہ بھی ایک اعتراض ہو سکتا ہے جس کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں تشخص کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ تشخص کا معنی ہے شکل و صورت،
تو اس معنی کے اعتبار سے مطلب یہ بنے گا یعنی وہ لفظ مفرد جس کا معنی واحد ہو اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے. اور یہاں پر پھر اعتراض یہاں پر یہ ہوگا کہ یہ جو معنی ہے شکل و صورت والا، یہ والا معنی درست نہیں ہے، کیونکہ جو لفظ مفرد کی بات ہو رہی ہے، لفظ مفرد یہ کلی ہے اور کلی کی شکل و صورت نہیں ہوتی ہے. یہ اعتراض ہے، اسی کا جواب جزئیاتی ہی نکال کر دیا جا رہا ہے. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں جو تشخص ہے اس کو جزئیت لازم ہے، تو جزئیت ہے یہ ہے لازم اور تشخص یہ ہے ملزوم. تو اصل میں ہوا یہاں پر یہ ہے کہ ملزوم بول کر لازم جزئیت مراد لیا گیا ہے اور اس طریقے سے کرنا جائز ہوتا ہے. تو جزئیاتی ہی نکال کر یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر تشخص سے مراد جزئیت ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں وزن. دیکھیں جو ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے جو وزن کی قید لگائی ہے، یہ وزن کی قید کیوں لگائی ہے؟ تو بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ جو وزن کی قید ہے یہ اسماء اشارہ اور مضمرات وغیرہ کو نکالنے کے لیے لگائی ہے. تو اصل میں آپ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ جو اسماء اشارات ہے اور مضمرات ہے اس کے بارے میں میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ تفتزانی اس کا اختلاف ہے. جو علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ان کی جو وضع ہے، ان کی وضع یعنی اسماء اشارات اور مضمرات جو ان کا معنی موضوع لہو ہے وہ بھی جزئی ہے اور ان کا استعمال وہ بھی جزئی ہے. جبکہ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کا جو مدلول ہے یعنی وہ معنی جس کے لیے اسماء اشارات اور مضمرات کو وضع کیا گیا ہے وہ معنی موضوع لہو، وہ اس کا جو مدلول ہے وہ جزئی نہیں بلکہ وہ کلی ہے. البتہ اس کا جو استعمال ہے وہ استعمال اس کا جزئی ہے. تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اسماء اشارات ہیں اسی طریقے سے مضمرات ہیں یہ وزن کی قید سے یہ علم ہونے سے نکل جائیں گے. جبکہ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ اب بطور وضع کے بھی یہ جزئی ہیں لہذا یہ علم کی تعریف کے اندر داخل اور شامل ہوں گے. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وزن یعنی وضع کے اعتبار سے نہ کہ استعمال کے اعتبار سے، اس لیے کہ ہر وہ چیز جس کا مدلول یعنی اس کا جو معنی موضوع لہو ہے وہ کلی ہو اصل میں بطور یعنی کہ وضع میں، البتہ مشخص کا مطلب جزئی، استعمال کے اندر جزئی ہو جیسے کہ اسماء اشارہ ہیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق ان کا نام علم نہیں رکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں وہاں ہونا کلام. یہ اصل میں ایک اعتراض ہو رہا ہے جس کے بارے میں یہاں سے وضاحت کی جا رہی ہے. اعتراض سے پہلے اب یہاں پر یہ سمجھے کہ دیکھیں جو متن ہے نا وَإِن کاسورہ، یہ جو وَإِن کاسورہ ہے اس کا عطف ہے ان اتحد معناہ کے اوپر، یعنی اس کا معنی واحد ہو اگرچہ اس کا معنی کثیر ہو. تو اب مطلب یہ بنے گا کہ جب اس کا عطف اس کے اوپر ہے یعنی اتحدہ کے اوپر تو یہ بنے گا معطوف علیہ اور یہ بنے گا معطوف. تو جو مراد ان اتحاد معناہ کی ہے وہی مراد وَإِن کاسورہ کی ہوگی، تو مراد دونوں کی ایک ہوگی. ایک بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھ لی. دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ وَإِن کاسورہ کے اندر جہاں پر ماتی نے دیگر باتیں کی ہیں وہاں پر ماتی نے حقیقت اور مجاز کو بھی کاسورہ میں داخل کیا، یعنی جو حقیقت اور مجاز ہے یہ بھی متکثر المعنی ہے. دو باتیں ہوگی. تیسری بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ حقیقت اور مجاز متکثر المعنی کیسے ہے. دیکھیں حقیقت اور مجاز متکثر المعنی اس اعتبار سے ہے کہ لفظ ہے، لفظ بول کر کبھی حقیقی معنی مراد لیا جاتا ہے اور کبھی مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے. تو لفظ ایک ہے، معنی مرادی دو ہیں. تو جب اس کے معنی مرادی دو ہیں تو اسی لیے کہا گیا کہ حقیقت اور مجاز متکثر المعنی ہے. تین باتیں ہوگی. چوتھی بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ دیکھیں جو آپ نے یہ کہا تھا کہ لفظ کا معنی واحد ہو، تو واحد سے مراد کیا ہے؟ واحد سے مراد آیا اس کا حقیقی معنی واحد ہو یا پھر اس کا وہ والا معنی واحد ہو جس معنی کے اندر اس لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے. اگر تو آپ یہ کہیں کہ اس سے مراد اس کا حقیقی معنی واحد ہونا چاہیے تو تب بھی درست نہیں ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے معنی مستعمل فی وہ واحد ہے تو تب بھی درست نہیں ہے. کیسے درست نہیں ہے؟ دیکھیں درست اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اس کا معنی حقیقی واحد ہو تو تب درست اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت جو حقیقت اور مجاز جس کو ماتن نے متکثر المعنی کی قسم شمار کیا تھا، متکثر المعنی میں شمار کیا تھا، تو اس وقت یہ متکثر المعنی سے نکل کر یہ حقیقی معنی کے اندر داخل ہو جائے گا، اس لیے کہ حقیقت اور مجاز ان دونوں کا معنی حقیقی ایک ہی ہوتا ہے، اور جو مجاز ہے اس کا تو معنی موضوع لہو حقیقی ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ مجازی ہوتا ہے. تو لہذا خلاصہ یہ نکلے گا کہ اس وقت ماتن نے جس کو حقیقت اور مجاز کو متکثر المعنی میں شمار کیا ہے، اس کو متکثر المعنی میں شمار کرنا درست نہیں ہوگا اگر آپ اس سے جو معنی واحد ہے وہ معنی حقیقی مراد لیتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لفظ مفرد کا معنی جس کے اندر اس کو استعمال کیا گیا ہے اس معنی کے اندر وہ واحد ہے، یعنی معنی مستعمل فی کے اندر واحد ہے، تو تب بھی یہ درست نہیں ہے. یہ درست کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اوپر ماتن نے یہ کہا تھا اسماء اشارات کی جو وضع ہے وہ مفہوم کلی کے لیے ہے، لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ جزئیات کثیرہ میں ہوتا ہے. تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ اسماء اشارات کا معنی مستعمل فی کثیر ہے، تو جب اسماء اشارات کا معنی مستعمل فی کثیر ہوئے ہیں تو پھر یہ متحد المعنی کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے ہیں. تو جب یہ متحد المعنی میں داخل ہی نہیں ہوئے ہیں تو پھر وضعاً کی قید لگا کر اس کو خارج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے،
کیونکہ خارج تو تب ہوتے ہیں نا جب یہ پہلے داخل ہوتے، جب یہ داخل ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے وزن کی قید لگا کے اس کو کیوں خارج کیا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں وہاں ہونا کلام، یہاں پر ایک کلام ہے اور وہ یہ ہے کہ مراد معنی سے اس تقسیم میں کیا ہے، یا تو معنی موضوع لہو تحقیقی، تحقیقی سے مراد حقیقی، اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حقیقی معنی موضوع لہو مراد ہے تو تب بھی یہ درست نہیں ہے، یا پھر آپ یہ کہیں گے اس سے مراد وہ معنی ہے جس کے اندر اس لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے، چاہے اس لفظ کی وضع اس کے مقابلے میں حقیقی ہو یا پھر اس کے مقابلے میں مجازی ہو۔ اگر تو آپ پہلا معنی مراد لیتے ہیں یعنی لفظ کی وضع اس کے حقیقی معنی کے اندر ہو رہی ہے تو پھر اس وقت حقیقت اور مجاز کو متکثر المعنی کی قسم میں شمار کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جو حقیقت اور مجاز ہے وہ معنی حقیقی کی قسم بن جائیں گے۔ اور دوسرے قول کے مطابق یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لفظ کا جو معنی جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے وہ معنی مستعمل فی ہے تو اس وقت اسماء اشارات مصنف کے مذہب کے مطابق متکثر المعنی میں داخل ہوں گے اور متحد المعنی سے خارج ہو جائیں گے۔ تو جب یہ متحد المعنی سے خارج ہو گئے ہیں، وحدت معنی سے خارج ہو چکے ہیں، تو پھر اس کو جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وضعن کی قید لگا کر اسماء اشارات کو خارج کیا تھا، اس کو خارج کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی وزن کی قید کے ذریعے سے۔ یہ تو ہو گیا اعتراض۔ باقی اس کا جواب کیا ہے؟ تو جواب اگرچہ اس کا دیا گیا ہے لیکن چونکہ ہماری ایک ترتیب رہی ہے کہ ہم صرف کتاب کی عبارت حل کرتے ہیں، اس لیے اس کا جواب بھی ہم یہاں پر نہیں دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا تیسرا باب ہے التصورات، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم اولیت اور اولویت کا مطلب اور معنی سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، متن کی عبارت ہو چکی ہے، شرح کی عبارت رہتی ہے، اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ ان تساوت افرادہ بأن یکون صدق هذا المعنى الکلی علی تلک الافراد علی السویۃ ان تفاوتت ای یکون صدق هذا المعنى علی بعض افرادہ مقدما علی صدقہ علی بعض آخر بالعلیۃ او یکون صدقہ علی بعض اولی وانسب من صدقہ علی بعض آخر وغرضه من قوله ان تفاوتت باولیۃ او اولویۃ مثلا فإن التشکیک لا ينحصر فیہما بل قد یکون بالزیادۃ والنقصان او بالشدۃ والضعف۔ ترجمہ دیکھ لیں، اگر اس کے افراد برابر ہوں بئیں طور کے اس معنی کلی کا صادقانہ ان افراد پر برابری کے ساتھ ہے۔ ان تفاوتت یعنی یہ کہ اس معنی کا بعض افراد پر صادقانہ مقدم ہو اس کلی کا بعض افراد پر دیگر بعض افراد پر صادق آنے سے، علت ہونے کی وجہ سے، یا پھر اس اعتبار سے کہ صادق ہونا بعض افراد پر وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ مناسب ہے اس کے بعض دیگر افراد پر صادق آنے سے۔ اور ماتن کے اس قول ان تفاوتت باولیۃ و اولویۃ، اس سے غرض یہ ہے کہ مثال کے طور پر کلی مشکک منحصر نہیں ہے ان دونوں میں، بلکہ کبھی اضافے کے ساتھ اور کمی کے ساتھ ہوتی ہے یا پھر شدت اور ضعف کے ساتھ ہوتی ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اوپر لفظ مفرد کی جو قسمیں پڑھی تھی نا، اس میں سے ایک قسم تھا علم، اور دوسری قسم تھی کلی متواتی، اور تیسری قسم تھی کلی مشکک۔ اب اس کے بارے میں ذرا بتا رہے ہیں کہ دیکھیں علم کے بارے میں تو ساری تفصیل اور وضاحت گزر چکی ہے، اب یہاں سے کلی متواتی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کلی متواتی کے جو افراد ہیں یعنی اس کا معنی ایسا ہو جو کثیرین پر صادق ہے، اور جو اس کلی کا معنی ہے کثیرین افراد پر جو صادق آ رہا ہے وہ برابری پر صادق ہے، تو اس قسم کی جو کلی ہے اس کو کلی متواتی کہتے ہیں۔ یہی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں اس شرح تہذیب کے اندر بھی بتا رہے ہیں ان تساوت افراد ہو یعنی اس کے افراد برابر ہو، کیا مطلب؟ بئیں طور کے یہ جو معنی کلی ہے یعنی یہ جو مفہوم ہے کلی کا، وہ جو صادق آ رہا ہے ان افراد پر علی السویۃ، وہ برابری کے اعتبار سے صادق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض پر تو اولویت کے ساتھ صادق آ رہا ہے اور بعض پر غیر اولویت کے ساتھ صادق آ رہا ہے، یا بعض پر شدت کے ساتھ صادق آ رہا ہے اور بعض پر ضعف کے ساتھ صادق آ رہا ہے، ایسا نہ ہو۔ کلی متواتی کے بعد جو اگلی ہے کلی مشکک، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کی تعریف، یعنی جو کلی ہے وہ کثیر افراد پر صادق آ رہی ہے، لیکن یہ جو صدق ہے یعنی صادق آنا ہے یہ تفاوت کے ساتھ ہے۔ اب یہ تفاوت کس طریقے سے ہوگا؟ تفاوت کی دو قسمیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں جو کہ ہمارے سبق کا عنوان بھی ہے، ایک ہے اولیت اور دوسری ہے اولویت۔ سب سے پہلے آپ اولیت کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد اولویت کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں اولیت یہ ہے کہ جو کلی ہے وہ بعض افراد پر علت کے طور پر صادق ہے اور بعض افراد پر معلول کے طور پر صادق ہے۔ تو جن افراد پر علت کے طور پر صادق آ رہی ہے اس کو ہم یہ کہیں گے کہ کلی اولیت کے ساتھ صادق آ رہی ہے، اور جن افراد پر معلول کے ساتھ صادق آ رہی ہے اس کو ہم یہ کہیں گے کہ جو کلی ہے غیر اولیت کے ساتھ صادق آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ وجود، اب یہ جو وجود ہے اس کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پہ بھی ہوتا ہے، اور یہ جو وجود ہے اس کا اطلاق مخلوق پر بھی ہوتا ہے، لیکن فرق ہے ذات باری تعالیٰ پر جو وجود کا اطلاق ہوتا ہے یہ علت کے طور پر اطلاق ہوتا ہے، اور جو مخلوق پر ذات باری تعالیٰ کا اطلاق ہوتا ہے یہ بطور معلول کے اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ علت ہے تمام مخلوق کی۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو وجود ہے یہ اس کلی کا اطلاق ذات باری تعالیٰ کے اوپر اولیت کے ساتھ ہو رہا ہے،
اور اسی وجودی سی کلی کا اطلاق مخلوق کے اوپر غیر اولیت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور جو اب دوسری قسم ہے نا، دوسری قسم بھی سمجھیں۔ اولویت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اولویت کا مطلب یہ ہے کہ کلی کا اطلاق اس کا جو بعض افراد ہیں اس پر اولا و انسب ہونے کے اعتبار سے صادق آ رہا ہے، یعنی بعض افراد پر وہ زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہونے کے اعتبار سے کلی صادق آ رہی ہے، اور جو بعض افراد ہیں اس پر جو کلی صادق آ رہی ہے وہ غیر اولا اور غیر انسب ہونے کے اعتبار سے صادق آ رہی ہے، یعنی بعض پر زیادہ مناسب اور بعض پر کم مناسب۔ اب جیسے اس کی مثال ہے سفید۔ اب یہ جو مثال ہے نا سفید، یہ ایک کلی ہے، اور یہ کلی کون سی ہے؟ کلی مشکک ہے، کیونکہ اس کے بعض افراد پر یہ اولا و انسب ہونے کے اعتبار سے صادق آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اولے ہیں، اب اولے سفید ہوتے ہیں، سفید اولے بھی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے سفید یہ وائٹ بورڈ بھی ہے، لیکن اولے کے اوپر جو سفید کلی کا اطلاق ہو رہا ہے وہ اولا و انسب ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن جو وائٹ بورڈ پر اطلاق ہوتا ہے وہ اولا و انسب ہونے کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ غیر اولا و غیر انسب ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی جو کلی ہوتی ہے اس کو کلی مشکک کہتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، یہ بتا رہے ہیں انتفاوتت، یعنی اگر متفاوت ہو، فرق ہو، بئی طور کے جو کلی کا جو معنی ہے وہ صادق آئے بعض افراد پر، یہ مقدم ہو، آگے بڑھا ہوا ہو صادق آنے پر بعض دیگر افراد پر، کس اعتبار سے؟ علیت کے اعتبار سے، یہ ہوگا کس کے اندر؟ اولویت کے اندر۔ یا پھر یہ ہے کہ کلی کا جو صادق آنا ہے بعض افراد پر وہ اولا و انسب ہو اس کلی کے بعض دیگر افراد پر صادق آنے سے۔ یہ تو معنی ہو گیا کلی مشکک کا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلے جو کلی متواتی تھا اس کا معنی بیان کیا، پھر اس کے بعد کلی مشکک اس کا معنی بیان کیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وغرضہ من قولہ ان تفاوتت باولیت و اولویت، یعنی جو ماتن نے اوپر کلی مشکک کی تعریف کی تھی نا، اس کے بارے میں کیا کہا تھا کہ اس کے جو افراد ہیں وہ متفاوت ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اب فرق میں کیا بتایا تھا کہ اولیت یا اولویت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ تو ماتن کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے جس اعتراض کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ماتن کے اوپر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تفاوت کی دو قسمیں بیان کی ہیں، کون سی دو قسمیں؟ اولیت یا اولویت، جبکہ حقیقت میں تفاوت کی دو قسمیں نہیں ہیں، تفاوت کی کل چار قسمیں ہیں۔ دو قسمیں تو یہی ہیں، اولیت اور اولویت والی، اور دو قسمیں اور ہیں، زیادت اور نقصان والی، شدت اور ضعف والی۔ یعنی جو کلی مشکک ہے اس کے جو افراد کے اندر تفاوت ہوتا ہے وہ زیادتی اور نقصان کی صورت میں بھی ہوتا ہے، شدت اور ضعف کی صورت کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تفاوت کی تو چار قسمیں، دو قسموں کا ذکر کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو دو قسموں کا ذکر کیا گیا ہے اولیت اور اولویت کا، یہ کلی جو مشکک ہے اس کے تمام افراد کا ہم نے حصر نہیں کیا کہ تمام افراد اس کے ہیں یہ صرف دو ہیں، بلکہ یہ تو بطور تمثیل کے ہے کہ دیکھیں جیسے اولیت و غیر اولیت اور اولویت و غیر اولویت کے اندر افراد کے اندر تفاوت ہوتا ہے، تو یہ کلی مشکک کی ایک قسم ہے۔ تو بطور مثال کے دو قسمیں ذکر کی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کی کل قسمیں ہی چار ہیں، یہ بتانے کے لیے یہ دو قسمیں نہیں لے کر آئے ہیں۔ دیکھیں ذرا یہ بتانے وغرضہ من قولی، جو ماتن نے جو یہ کہا تھا نا ان تفاوتت باولیت و اولویت، کہ جو تفاوت ہوگا وہ اولیت یا اولویت کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں یہ جو ماتن کا قول ہے یہ مثلاً یہ بطور مثال کے ہے، یہ بات نہیں ہے کہ جو کلی مشکک ہے وہ صرف انہی دو قسموں کے اندر بند ہے۔ فإن تشکیک، تشکیک سے مراد کیا؟ کلی مشکک۔ کلی مشکک ان دو قسموں میں بند نہیں ہے، بلکہ جو کلی مشکک ہے وہ زیادتی اور نقصان کی صورت میں بھی ہوتی ہے، شدت و ضعف کی صورت کے اندر بھی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا تیسرا باب ہے التصورات، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ لفظ کے معنی کثیر ہوں تو پھر کیا حکم ہے۔ دوبارہ دیکھ لیں، وَإِن كَثُرَ أَيِ اللَّفْظُ إِن كَثُرَ مَعْنَاهُ الْمُسْتَعْمَلُ هُوَ فِيهِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يَكُونَ مَوْضُوعًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْمَعَانِي ابْتِدَاءً بِوَضْعٍ عَلَى حِدَةٍ أَوْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ، وَالْأَوَّلُ يُسَمَّى مُشْتَرَكًا كَالْعَيْنِ لِلْبَاصِرَةِ وَالذَّهَبِ وَالذَّاتِ وَالرُّكْبَةِ، وَعَلَى الثَّانِي فَلَا مُحَالَةَ أَن يَكُونَ اللَّفْظُ مَوْضُوعًا لِوَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْمَعَانِي إذ المفرد قسم من اللفظ الموضوع ثم أنه استعمل في معنى آخر فإن اشتهر في الثاني وترك استعماله في المعنى الأول بحيث يتبادر منه الثاني إذا أطلق مجردا عن القرائن فهذا يسمى منقولا، وإن لم يشتهر في الثاني ولم يهجر الأول بل تستعمل تارة في الأول وأخرى في الثاني فإن استعمل في الأول أي المعنى الموضوع له حقيقة وإن استعمل في الثاني الذي هو غير الموضوع له مجازا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اگر اس لفظ کے معنی کثیر ہوں، یعنی وہ لفظ اگر اس کے معنی جس معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ کثیر ہو تو خالی نہیں ہے اس بات سے یا تو اس کو وضع کیا جائے گا ان معنی میں سے ہر ایک کے لیے ابتداءً بھی ہر ایک کے لیے الگ وضع سے، یا پھر ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے کا نام مشترک رکھا جاتا ہے جیسا کہ عین دیکھنے والی آنکھ کے لیے بھی، اور سونے کے لیے، ذات کے لیے اور گھٹنے کے لیے، اور دوسرے معنی پر ضروری ہے یہ والی بات کہ اس لفظ کو یا تو ان معنی میں سے کسی ایک کے لیے وضع کیا جائے گا، اس لیے کہ مفرد
وہ لفظ جس کو وضع کیا جاتا ہے اس کی قسم ہے، پھر اس کو استعمال کیا جائے گا دوسرے معنی میں۔ اگر تو وہ مشہور ہو جائے دوسرے معنی میں اور اس کا استعمال پہلے معنی میں ترک ہو جائے اس حیثیت سے کہ ذہن دوسرے معنی ہی کی طرف جلدی سے جاتا ہو جب ذہن کو مطلق چھوڑ دیا جائے قرائن سے، تو اس کا نام منقول رکھا جائے گا۔ اور اگر مشہور نہ ہو دوسرے معنی میں اور پہلا معنی کو ترک نہ کیا گیا ہو بلکہ یہ کبھی استعمال ہوتا ہو پہلے معنی میں اور کبھی دوسرے معنی میں، اگر تو استعمال ہوتا ہو پہلے معنی میں یعنی وہ معنی میں جس کے لیے اس لفظ کو موضوع کیا گیا ہے تو وہ حقیقت ہے، اور اگر استعمال ہوتا ہو دوسرے معنی میں جس کے لیے اس لفظ کو وضع نہیں کیا گیا ہے تو وہ مجاز ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں لفظ کے معنی کثیروں میں آپ کو ساری بات پہلے بتا چکا ہوں متن کے اندر، تو پھر اس کی قسم کتنی ہوگی؟ ایک مشترک ہے، دوسری اس میں سے منقول ہے اور تیسری اس میں سے حقیقت اور مجاز ہے۔ اب چلتے ہیں شرح تہذیب کی عبارت کی طرف۔ شرح تہذیب کا جو پہلا مسئلہ بیان کیا ہے ان کسرہ کے بعد اللفظ نکالا ہے۔ اللفظ کیوں نکالا ہے؟ دیکھیں غرض شارع اس امر کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جو علم متباتی اور مشکک کی طرح مشترک منقول حقیقت اور مجاز بھی اس کا جو مقسم ہے وہ بھی لفظ مفرد ہی ہے، تو اشارہ کرنا اس بات کی طرف مقصود ہے کہ ان کاسورہ کو جو عطف ہے وہ ان اتحادہ کے اوپر ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس بات کی طرف ذکر کیا تھا، اور جو ان اتحادہ اس کا جو عطف ہے اس کا عطف ان استقلہ کے اوپر ہے جو کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جو حکم معطوف علیہ کا ہوتا ہے وہی حکم معطوف کا ہوتا ہے، تو جس طریقے سے ان استقلہ اس کا جو مقسم ہے وہ لفظ مفرد ہے، بالکل اسی طریقے سے ان کاسورہ کے تحت ہونے والی جتنی اقسام ہوں گی ان کا جو مقسم ہوگا وہ بھی لفظ مفرد ہی ہوگا۔ خلاصہ یہ نکلے گا کہ جس طریقے سے ہم نے لفظ مفرد کی قسمیں پڑھی تھی، ایک اس میں علم پڑھا تھا، دوسرا اس میں کلی متواتی پڑھا تھا، تیسرا اس میں سے کلی مشکک پڑھا تھا، بالکل اسی طریقے سے جو لفظ مفرد ہے اگر اس کے معنی کثیر ہیں تو پھر اس کی ایک قسم مشترک بنے گی، ایک قسم منقول بنے گی اور اسی طریقے سے ایک قسم حقیقت اور مجاز بنے گی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں آگے کیا فرمایا، یعنی یہ تو لفظ کے بارے میں وضاحت ہو چکی ہے، آگے فرمایا ان کسرہ معنی ہو، اگر اس کے معنی کثیر ہوں۔ اب معنی کثیر ہوں، معنی کون سے کثیر ہوں؟ وہ معنی جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے یا پھر وہ معنی جس کے اندر وہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری بحث جو ہے ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لی تھی جب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وزن کی قید لگانے کا کیا مقصد ہے، وہ ساری کی ساری تفصیل گزر چکی تھی۔ جو ماتن ہے اس کے اوپر ایک بڑا تگڑا قسم کا اعتراض ہوتا تھا، جواب ہم نے وہاں پر اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ جواب یہاں پہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو کہا نا کہ لفظ کے معنی کثیر ہوں، المستعمل فی نکال کے بتا دیا کہ یہاں پر کثیر معنی سے مراد وہ معنی ہے جن معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ وہ معنی جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں فلا یخلو اما ان یکون موضوعا لکل واحد من تلک المعانی ابتداء، یہاں سے جو اشارے ہیں ان کا جو مقصد ہے، ان کا مقصد فوائد و قیود بیان کرنا ہے۔ فوائد و قیود اس طریقے سے بیان کی جا رہی ہے کہ جو لفظ ہے یا تو اس کو وضع کیا جائے گا یعنی جس کے معنی کثیر ہیں، ہر معنی کے لیے ابتداءً بھی اس لفظ کے لیے الگ وضع ہوگی، یعنی ایک لفظ ہے اس کے مثال کے طور پہ 4 معنی ہیں، ان 4 معنی کے لیے اس لفظ کو الگ الگ طور پر وضع کیا جائے گا۔ اگر تو اس طریقے سے ہے تو پھر اس کو ہم یہ کہا جائے گا کہ یہ جو لفظ ہے یہ اس کی قسم ہے مشترک، جیسا کہ اس کی مثال دی ہے جو ماتن اشارے نے مثال دی ہے اس کی عین۔ اب یہ دیکھیں عین یہ ایک لفظ ہے لیکن اس کی ایک وضع باصرہ یعنی دیکھنے والی آنکھ کے لیے ہے، اور اسی طریقے سے ایک اس کی جو وضع ہے وہ ذہب سونے کے لیے ہے، اسی طریقے سے ایک اس کی جو وضع ہے وہ ذات کے لیے بھی ہے، اور اسی طریقے سے ایک جو اس کی وجہ ہے وہ رکبہ گھٹنے کے لیے بھی ہے۔ لفظ ایک ہی ہے عین، لیکن یہ 4 معنی کے لیے الگ الگ اس کی وجہ کی گئی ہے، تو اگر یہ 4 معنی کے درمیان یہ کیا ہے، یہ مشترک ہے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو لفظ ہے ان 4 معنی میں مشترک ہے۔ دیکھیں ذرا یہ بتا رہے ہیں خالی نہیں ہے اس بات سے کہ وہ لفظ جس کو وضع کیا گیا ہے یا تو اس کو وضع کیا جائے گا ان معنی میں سے ہر ایک معنی کے لیے ابتداءً بھی الگ وضع کے اعتبار سے، اولا یکون کذالک، یا پھر اس کو ان معنی میں سے ہر معنی کے لیے الگ اعتبار سے وضع نہیں کیا جائے گا، الگ اعتبار سے وضع کیا جائے اس کی مثال کیا ہے، اس کا نام ہے مشترک، جیسا کہ عین باصرہ کو بھی کہتے ہیں، سونے کو بھی کہتے ہیں، ذات کو بھی کہتے ہیں، رکبہ کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وعلی الثانی، دوسرے کے اوپر کیا ہے مطلب ہے، دیکھیں جو پہلے ہم نے یہاں پر یہ کہا تھا کہ وہ جو ایک لفظ ہے اس کو مختلف معنی کے لیے الگ الگ طور پر وضع کیا گیا ہے یا پھر وضع نہیں کیا گیا ہے، تو یہ جو ہم نے کہا تھا نا الگ الگ معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے لیکن معنی کثیر ہیں۔ اب اس صورت میں کیا ہوگا، اس صورت کے اندر بتا رہے ہیں کہ دیکھیں دوسرے قول پر یعنی ہر معنی کے لیے الگ سے اس کو وضع نہیں کیا گیا ہے، تو اب یہ بات یقینی ہے کہ وہ جو لفظ ہے اس کو ان معنی میں سے کسی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوگا،
کیونکہ یہ جو لفظ مفرد ہے اس کو کسی نہ کسی معنی کے لیے تو لازمی طور پر وضع کیا گیا ہے، پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، پھر وہ اس ایک معنی سے ہٹ کر دوسرے معنی کے اندر استعمال ہونے لگ جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں لفظ ایک ہے، معنی دو ہیں۔ ایک معنی تو وہ ہے جو اس کا معنی موضوع لہو ہے جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، دوسرا معنی وہ ہے جو اس کا غیر موضوع لہو ہے، یعنی اس لفظ کو اس دوسرے معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے لیکن اس لفظ کو پہلے معنی کو چھوڑ کے دوسرے معنی کے اندر وہ لفظ استعمال ہونے لگ جاتا ہے۔ پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر تو وہ دوسرے معنی کے اندر استعمال ہونے لگ جائے اور جو پہلا معنی ہے اس کا استعمال بالکل ہی ترک کر دیا جائے، تو یعنی کہ جب بھی وہ لفظ بولا جائے تو ذہن فوراً دوسرے معنی کی طرف، وہ معنی جو مشہور ہے جس کے اندر وہ لفظ منقول ہو کر استعمال ہونے لگ جاتا ہے، تو یہ جو قسم ہے اس قسم کو کہا جائے گا منقول۔ دیکھیں ذرا فرما رہے ہیں وعلی ثانی، دوسرے قول پر، یعنی اس لفظ کو اگر ہر معنی کے لیے الگ طور پر وضع نہیں کیا گیا ہے تو لا محالہ یہ والی بات یقینی ہے کہ وہ جو لفظ ہے اس کو ان معنی میں سے کسی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوگا، اس لیے کہ جو مفرد ہے وہ اس لفظ کی قسم ہے جس لفظ کو کسی نہ کسی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، پھر اس لفظ کو دوسرے معنی میں استعمال کر دیا جائے۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھا جائے گا اگر تو وہ دوسرے معنی میں مشہور ہو گیا ہو اور پہلے معنی میں اس کا استعمال ترک کر دیا جائے اس حیثیت سے کہ دوسرا معنی ہی متبادر فی ذہن ہو، یعنی ذہن فوراً اگر قرائن سے ہٹ کر اگر کوئی لفظ بولا جائے، سیاق و سباق سے ہٹ کے، کسی قرینے سے ہٹ کے، تو لفظ فوراً دوسرے معنی کی طرف منتقل ہوتا ہو، یعنی ذہن دوسرے معنی کی طرف متبادر منتقل ہو جب اس لفظ کو مطلق بولا جائے قرائن سے خالی کر کے، تو پھر اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا منقول۔ دو قسمیں ہوگی۔ اب چلتے ہیں تیسری قسم کی طرف۔ دیکھیں جو تیسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا اور ایک معنی سے ہٹ کر پھر دوسرے معنی کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلا معنی بالکل ہی ترک کر دیا گیا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ جو پہلا معنی ہے وہ معنی اس کا معنی موضوع لہو ہے، اس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے معنی یعنی وہ معنی جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو دوسرا معنی ہے جس معنی کی طرف منتقل ہو کر جو غیر موضوع لہو ہے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کبھی پہلا معنی استعمال ہوتا ہے اور کبھی دوسرا معنی استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ جو قسم ہے اس قسم کو کہا جائے گا حقیقت اور مجاز، یعنی معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ معنی اس کا حقیقت ہے، اور اگر معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہو تو پھر اس کو مجاز کہا جائے گا۔ دیکھیں ذرا یہ فرما رہے ہیں وَإِن لَمْ يُشْتَهَرْ فِي الثَّانِي، اور اگر دوسرا معنی میں مشہور نہیں ہے اور پہلا معنی بالکل ترک بھی نہیں کیا گیا ہے بلکہ کبھی تو پہلے معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اگر تو پہلے معنی میں استعمال ہو یعنی اس معنی میں جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے تو اس کو کہا جائے گا حقیقت، اور اگر وہ دوسرے معنی میں استعمال ہو جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع نہیں کیا گیا ہے تو پھر اس کو مجاز کہا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا تیسرا باب ہے التصورات، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم منقول کی 3 قسمیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ثم يعلم ان المنقول لا بد له من ناقل عن المعنى الاول المنقول عنه الى المعنى الثاني المنقول اليه، فهذا الناقل اما اهل الشرع او اهل العرف العام او اهل الاصطلاح الخاص كالنحو مثلا، فعلى الاول يسمى منقولا شرعيا وعلى الثاني عرفيا وعلى الثالث اصطلاحيا وإلى هذا أشار بقوله ينسب إلى الناقل۔ ترجمہ دیکھ لیں، پھر آپ جان لیجئے کہ منقول ضروری ہے اس کے لیے ناقل کا ہونا جو اسے نقل کرے پہلے معنی منقول عنہ سے دوسرے معنی منقول الیہ کی طرف۔ یہ جو ناقل ہے یا تو اہل شرع ہوگا یا پھر اہل عرف عام ہوگا یا پھر اہل اصطلاح خاص ہوگا، جیسا کہ نحوی مثال کے طور پر پہلے پر اس کا نام رکھا جائے گا منقول شرعی، دوسرے معنی پر اس کا نام رکھا جائے گا منقول عرفی، تیسرے معنی پر اس کا نام رکھا جائے گا اصطلاحی، اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے اس قول ينسب إلى الناقل سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے جو شارح ہیں وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر منقول ہوگا وہاں پر ناقل کا ہونا ضروری ہے۔ یہ یہاں پر اوپر بتایا تھا نا کہ اگر لفظ ایسا ہے جس کے معنی کثیر ہیں تو اس میں ایک وہ قسم تھی مشترک، دوسری قسم تھی منقول، تیسری قسم تھی حقیقت مجاز۔ اب یہ جو منقول تھی نا وہاں پر ایک لفظ آیا تھا ينسب إلى الناقل، کہ جو منقول ہے وہ ناقل کی طرف منسوب ہوگا، تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر منقول ہوگا وہاں پر کم از کم 2 معنی ضرور ہوں گے۔ ایک معنی تو اس کا وہ ہوگا جس کو ہم کہیں گے معنی موضوع لہو، یعنی وہ معنی جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، اور دوسرا معنی اس کا وہ ہوگا معنی مستعمل فی، یعنی وہ والا معنی جس کے اندر اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو آپ دوسرے لفظوں میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو مستعمل فی معنی ہے اس کو آپ کہیں گے منقول فی، یعنی یہ وہ والا معنی ہے جس کے اندر اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جو موضوع لہو ہے یعنی جس لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا اس کا دوسرا نام کیا ہوگا؟ منقول عنہ، کیونکہ اس معنی سے اس کو نقل کر کے منقول فی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، یا ہم یہ کہیں کہ معنی موضوع لہو سے اس کو نقل کر کے
معنی مستعمل فی کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو منقول ہے اس کی ناقل کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ اب 3 قسمیں کس طریقے سے ہیں کہ جو منقول ہے وہ 3 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو ناقل ہے وہ اہل شرع ہوگا، یا پھر دوسرا اس کا ناقل یہ ہے کہ اس کا جو نقل کرنے والا ہے وہ عرف عام ہوں گے یا پھر عرف خاص ہوں گے۔ اگر تو اس کے نقل کرنے والے اہل شرع ہے تو پھر اس کو ہم یہ کہیں گے منقول شرعی، اور اگر ہم اس کا نقل کرنے والے عرف عام والے ہیں تو پھر اس کو کہا جائے گا منقول عرفی، اور تیسرے نمبر پر اگر اس کو نقل کرنے والے کسی خاص اصطلاح کے یا کسی خاص عرف کے لوگ ہیں تو پھر اس کو اس معنی کے اعتبار سے منقول اصطلاحی کہا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو منقول ہے اس کی ناقل کے اعتبار سے 3 قسمیں ہوں گی۔ نمبر 1 ہے منقول شرعی، دوسری ہے منقول عرفی، اور تیسرے نمبر پر ہے منقول اصطلاحی۔ ایک مثال سے بات سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اب جیسا کہ لفظ ہے نا صلاۃ، اب صلاۃ کا جو معنی ہے نا جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا وہ ہے دعا، لیکن بعد میں اس معنی سے اس کو نقل کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ارکان مخصوصہ، افعال مخصوصہ کے لیے، جو نماز کے ارکان ہیں، تو بعد میں اس کو دعا کے معنی سے نقل کر کے نماز کے معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب اس صلاۃ بول کر ارکان مخصوصہ یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ نماز مراد لینا، اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ منقول شرعی ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، فرمانے ہیں کہ جو منقول ہے اس کے لیے ناقل کا ہونا ضروری ہے جو نقل کرے اس کو معنی اول سے، معنی اول جس کو منقول عنہ بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پر بتایا ہے، اس کو منقول عنہ سے نقل کر کے معنی ثانی کی طرف اس کو لے کر جائے۔ وہ جو معنی ثانی ہے اس کو یہاں پہ منقول فی میں نے کہا تھا لیکن یہاں پہ منقول الیہ ہے، منقول فی بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن چونکہ کتاب کی عبارت میں منقول الیہ ہے تو اس لیے آپ اس کو منقول الیہ کہہ لیں، یعنی وہ والا معنی جس کے اندر اس کو نقل کیا جاتا ہے، جس کی طرف اس کو نقل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ناقل ہے یا تو اہل شرع ہوگا یا پھر اہل عرف عام ہوگا۔ عام عرف کے اندر ہی ایک جو لفظ ہے وہ ایک کسی خاص معنی کے اندر استعمال ہونے لگ جاتا ہے، یا پھر اہل اصطلاح خاص ہوگا، یعنی کسی کوئی خاص طبقہ ہے جیسا کہ محدثین ہے، یا اسی محدثین ہے، اب جو حدیث ہے اس کے بارے میں ان کی چند مخصوص اصطلاحات ہیں کہ لفظ کو اس کے اصل معنی سے ہٹ کے وہ اپنی مخصوص اصطلاح والے معنی کے اندر استعمال کرتے ہیں، تو اب اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اصطلاح منقول اصطلاحی ہے۔ یہ اسی طریقے سے نحوی ہے، نحوی حضرات بھی بعض الفاظ کو اس کا جو اصلی معنی ہے اس سے ہٹا کر جو ان کے مخصوص نحوی مسائل ہوتے ہیں اس معنی کے اندر لفظ کو استعمال کرتے ہیں، یا پھر اہل اصطلاح خاص ہوں گے جیسے کہ نحوی مثال کے طور پہ جو پہلا ہے پہلے کے اوپر نام رکھا جائے گا منقول شرعی، یعنی جب کہ نقل کرنے والے اہل شرع ہیں، اور دوسرے پر اس کا نام رکھا جائے گا عرفی، یعنی جب نقل کرنے والے عرف عام والے ہیں، اور تیسرے پر اس کا نام رکھا جائے گا منقول اصطلاحی، یعنی جب نقل کرنے والے کسی خاص طبقے کے لوگ ہیں۔ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ يُنْسَبُ إِلَى النَّاقِلِ، اور اسی کی طرف جو ماتن ہے اس نے اپنے اس قول يُنْسَبُ إِلَى النَّاقِلِ سے اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں تک یہ جو ہمارا تیسرا باب ہے تصورات یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ چوتھا باب شروع کریں گے المفہوم۔